ساری زندگی اجڑ جائے گی بدتمیز. جو جلسہ کو اجاڑے گا اللہ اس کی زندگی کو اجاڑ دے گا. جو مسجدوں کو اجاڑے گا اللہ اس کی زندگی اجاڑ دے گا. جو مصطفیٰ کی درسگاہ مدرسے کو اجاڑے گا اللہ اسے اجاڑ دے گا. اور جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اسے آباد کرے گا. جو مدرسوں کو آباد کرے گا اللہ اسے آباد کرے گا. جو اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو آباد کرے گا اللہ اس کی زندگی کو آباد کر دے گا. اس لیے اپنی زندگی کے آباد کرنے کی محفل اس کو اجاڑنا انتہائی درجے کی بدتمیزی والی عادت ہے. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس محفل کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وہ دوسروں کی محفل میں سناٹا رہتا ہے. ابھی روی شنکر جی آتے ہیں بنگلور سے, وہاں پہ وہ اپنے حساب سے مارگدرشن کی بات کرتے ہیں. مسلمانوں کے بیٹے ان کی بات سنتے ہیں. وہ صاحب دوسرے لوگوں کے بڑے بڑے پڑھے لکھے اعلیٰ افسران بھی ان کی بات سنتے ہیں. لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, سب غور سے ان کے ایک جملے کو سنتے ہیں. اب پتہ نہیں ہمارے بچوں کو کیا کھجلی ہو جاتی ہے, کون چوٹی کاٹتی ہے, ان کا کیا علاج ہونا چاہیے. کہ یہاں آنے کے بعد کپڑا اتار کے میں ناچنے لگوں تب وہ یہاں میری بات سنے گا. اگر ایسا نہیں رہا تو آنے والے دن میں نہ کوئی خطیب آئے گا نہ کوئی مقرر آئے گا, شیخ چلی کو بلایا جائے گا, اور کوئی سپنا چودھری آئے گی ناچنے کے لیے. جلسہ جلوس کا رسم و رواج ختم ہو جائے گا. اس جلسے کی قدر کیجیے. یہ اٹھنے اور بیٹھنے کی محفل نہیں, باوضو ہو کر مطمئن ہو کر بیٹھنا ہے کہ ہمیں کسی ایک شخص واحد کی نہیں بلکہ ہمیں عبادت سمجھ کر بیٹھ کر دعا تک شریک ہو کر نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنا ہے. ارادہ اگر نیک ہو تو محفل کامیاب ہوتی ہے, اور ارادہ اگر برا ہو تو کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی چہرہ اتر جاتا ہے. اور لوگ ہی بولتے ہیں کہ کامیاب نہیں ہوا جلسہ ہمارا. نیت بہت بڑی چیز ہے. اچھی نیت ہو, نیت المومن خیر من عملی. آقا کائنات فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, چونکہ عمل کا ظہور ہاتھ اور پاؤں سے ہوتا ہے اور نیتوں کا تعلق دل اور دماغ سے ہوتا ہے. اور ہاتھ اور پاؤں کے اعمال پہ لوگوں کی نظر رہتی ہے اور دل اور دماغ پہ اللہ کی نظر رہتی ہے. اس لیے اس دماغ کو سیدھا کر کے اور دل کو سیدھا کر کے محفل اقدس میں بیٹھنا چاہیے. عبادت سمجھ کر گفتگو سمجھ میں آئے گی. اور ظاہر سی بات ہے جو قرآن حدیث کی بات نہیں سنتا ہے اس کو سنیما کا ڈائلاگ اچھا لگتا ہے, اور جو قرآن کریم اور احادیث کے سننے کا عادی ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی بات اس کو اچھی نہیں لگتی. جب تک وہ اپنے رب کا کلام نہ سنے اسے چین نہیں ملتا. جب تک آقا علیہ السلام کے ایک حدیث نہ پڑھے اسے قرار نہیں ملتا. آج اس بے روح سی زندگی, بے چین سی زندگی جس میں بے شمار الجھنوں کا دخل, بے شمار بیماریوں کا دخل, کروڑوں کی موجودگی میں سکون اور چین کا روٹ جانا, یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو اصل مقصد حیات ہے ہم اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں سکون تلاش کرنے چلے گئے. آج سکون کی تلاش میں لوگ 120 منزلہ مکان بنا رہے ہیں, سکون کی تلاش میں امریکہ اور یورپ کا سفر کر رہے ہیں, سکون کی تلاش میں کوئی اپنے ساتھ 24 گھنٹے پیانو رکھ کر سفر میں ہزر میں پیانو بجا رہے ہیں, سکون کی تلاش میں کوئی 10 گھنٹے یوٹیوب واٹس ایپ چلا رہے ہیں, سکون کی تلاش میں نہ جانے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. مکان بنانا اگر سکون ہوتا تو آج پہلے سے زائد مکان بن گئے اور سکون سبوں کو زیادہ ملتا. اگر گاڑی پہ چڑھنا, گاڑی خریدنا اگر سکون کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا تو آج جن کے باپ داداؤں نے کل سائیکل تک کا منہ نہیں دیکھا آج وہ 20-20 لاکھ کی کار پہ چل رہے ہیں. انہیں زیادہ مست زندگی گزارنی چاہیے. لیکن پہلے پھوس کے گھر میں جو راحت تھی آج 10 کروڑ کے بنگلے میں وہ راحت کہاں چلی گئی. پہلے پیدل چلنے میں جو سکون تھا آج 1-1 کروڑ کی کار پہ چلنے میں وہ سکون کہاں چلا گیا. پہلے پھوس کے گھر میں اور مٹی والی زمین پہ سونے میں جو مزہ تھا وہ مزہ آج ٹائلز, ماربل اور گرینائٹ کے مکان میں کہاں چلا گیا. پہلے ہم 10-10 کلومیٹر دور چل کے ٹرین پکڑنے جاتے تھے اور رات کے 3 بجے اٹھ کر 6 بجے والی ٹرین پکڑنے اسٹیشن جاتے تھے. لیکن آج وہ ساری کلفتیں دور ہو گئی, الجھنیں دور ہو گئی. جہاں گھر ہے وہیں بازو میں اسٹیشن ہے, جہاں گھر ہے وہاں اپنی کار سے موٹر سائیکل سے ہم اسٹیشن جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھے ہوں گے ہر آدمی ٹینشن میں رہتا ہے. وہ ٹینشن آج بلڈ پریشر ہائی کا سبب, وہ ٹینشن آج شوگر اور ہارٹ کے امراض کا سبب, وہ ٹینشن آج کی تاریخ میں گورا چہرہ کالا ہونے کے سبب. میں اکثر و بیشتر اس طرح کی محفلوں میں یہی پیغام دیتا ہوں
اگر سکون ملتا اپنے گھر کو سامان کا مال بنا دینے سے، آج 90% لوگ مست زندگی گزارتے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ 99% لوگ مکانات کی موجودگی میں الجھنوں کے شکار ہیں، کروڑوں کی گاڑی کی موجودگی میں ٹینشن کے شکار ہیں. آج سے 50-100 سال پہلے اتنی خودکشی کے واقعات رونما نہیں ہوتے تھے جس قدر آج کی تاریخ میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اور خودکشی کوئی غریب پہلے کرتا تھا، 100 سال پہلے روٹی نہیں ملتی زہر کھا کے مر جاتا. لیکن آج کی تاریخ میں ارب پتی زہر کھا کے مر رہا، کروڑ پتی زہر کھا کے مر رہا. امریکہ کے ڈاکٹر اپنی بیوی اور اپنے بچوں سمیت اونچی منزل سے نیچے چھلانگ لگا کے مر رہا. اس کا مطلب ہے کہ آدمی کے ٹینشن اس قدر بڑھ گئے کہ وہ اب جینا نہیں چاہتا. اس مسئلے کا حل وہ چاہتا ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں، صرف اس لیے کہ آدمی نے وہ نیچرل طریقہ کو چھوڑ کر مصنوعی طریقے سے سکون تلاش کرنا شروع کیا. اور جب سکون نہیں ملا تو اس نے زہر کھانے میں عافیت اور نجات سمجھی اور ایک بڑی تباہی کو اپنے حصے میں کر لیا. قرآن کریم 1400 سال سے اعلان کر رہا، جب سے قرآن نازل ہوا اس روئے زمین پہ تب سے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، سکون چاہیے. سکون نہ بنگلہ میں ملے گا، نہ بلڈنگ کی خریداری میں، نہ زمین کی خریداری میں. الا یعنی جان لو، ڈاؤٹ لیس. اللہ فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کو آرام تو اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے. تم چاہے سکون کی تلاش کا جو بھی راستہ اختیار کرو، وہاں سے بے چینی کی آگ اور بھڑکے گی، قرار نہیں ملے گا. اگر قرار چاہیے تو اللہ کے ذکر کو اپنی عادت ثانیہ بنا لے. مٹی کے گھر میں بھی رہو گے تو بادشاہت جیسی زندگی کا مزہ مل جائے گا. اگر تم پھٹا پرانا کپڑا پہنو گے، ٹوٹی چپل پہنو گے، تو اللہ تمہیں سچا قرار اور سچی راحت عطا کر دے گا. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب اسلام. امریکہ میں کرسچینٹی ہے، لیکن وہاں بڑی تیزی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ مذہب اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے. چونکہ سکون کی تلاش میں وہ لوگ چرچ جاتے ہیں، اور چرچ میں جب اسے قرار نہیں ملتا تو وہ کہتے کہ ویئر از پیس، سکون کہاں ہے، کس مذہب میں. وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں سکون کی تلاش میں. جب وہ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جب ان کے بچے مصطفیٰ کی حدیث پڑھتے ہیں، جب اس میں ان کی الجھنوں کا علاج، صبر اور قناعت کا پیغام، اس دنیا کی بے ثباتی کا پیغام، اور جب دل اور دماغ سے بحث کرنے والی روایتوں کو جب ان کا بچہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے یہودیت میں بھٹک رہا تھا، عیسائیت میں پریشان حال تھا، اسلام ہے جو مجھے دل کے قرار کا شاندار ذریعہ سکھا رہا ہے. تو اب وہ جب سکون کا ذریعہ اسلام کو پاتا ہے تو وہاں کا دانشور، وہاں کا ویگیانک، وہاں کا اسکالر سکون کی تلاش میں اسلام کے قریب آتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی غلامی کے سائے میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جنتوں سے مرنے کے بعد ملے گی، مگر اسلام لانے کے بعد جب اس کے بے چین سے دل کو جب قرار ملتا ہے، جب ان کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے، جب اس الجھنوں بھری دنیا میں رہنے کے بعد اسے سچی راحت کا احساس ہونے لگتا ہے، وہ برجستہ کہتا ہے کہ اسلام لانے کا فائدہ جنت تو اس دنیا میں ہے، اس دنیا میں اسلام لانے کا فائدہ یہ ہوا میں کنفیوژن کا شکار تھا، میں کیا کروں کیا نہیں کروں، میں کیا بولوں کیا نہیں بولوں، میں کس کا فالو کروں میں کس کا فالو نہیں کروں. وہ کنفیوژن ایسا دور ہوا کہ جو چہرہ میرا تناؤ کا شکار تھا اس چہرے پہ آج طمانینت ہے. یہ مذہب اسلام کے قبول کرنے کا شاندار نتیجہ ہے. یعنی مذہب اسلام قبول کرنے کا سب سے پہلا بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ آدمی کے دل اور دماغ سے بہت ساری الجھنوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی خدا کی تلاش میں نکلتا ہے، وہ جب سورج کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے سورج بہت بڑا ہے، ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے، دنیا کے اندھیرے کو دور کرتا ہے، ممکن ہے کہ یہی پوری دنیا کا خدا ہو. اب وہ سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی بے چینی اور بڑھتی ہے، وہ رات میں خوبصورت چاند کو دیکھتا ہے، پھر وہاں اس کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یہ چاند رات کی تاریکی کو دور کرنے والا، وحشت دور کرنے والا، ممکن ہے کہ چاند ہی دنیا کا خدا ہو. اب وہ چاند کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، پھر وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، میں چاند کو خدا کہوں کہ سورج کو خدا کہوں. جب وہ فلک بوز پہاڑ کو دیکھتا ہے
سوچتا یہ پہاڑ ہے جو زمین کا پیلر بن کے زمین کو اسٹیبل کر رہا ہے، یہ پہاڑ ہی خدا ہوگا۔ اس لیے ہی خدا کی تلاش میں بہت بڑے بڑے پنڈت، بڑے بڑے جوگی اور بہت بڑے بڑے راہب اسی پہاڑ کا رخ کیا۔ وہ پہاڑ پر بیٹھ کر نظام فطرت کو سمجھ کر پہاڑ کے خالق کی عبادت نہ کر کے انہوں نے غلطی سے اسی پہاڑ کو خدا سمجھ بیٹھا۔ اب وہ پہاڑ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ سمندر کو دیکھتا ہے ایک شخص، وہ سمندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ سمندر خدا ہے۔ سمندر کے سامنے اب وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، میں سمندر کو خدا کہوں، میں پہاڑ کو خدا کہوں، میں سورج کو خدا کہوں، میں چاند کو خدا کہوں۔ اب کوئی اس سے کہتا ہے یہ آگ ہے جو آدمی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اب یہ انسان خدا کی تلاش میں نکلا ہے، اس آگ کی طاقت کے آگ بستی کو جلا دیتی ہے، آگ سارے شہر کو اجاڑ دیتی ہے، آگ اتنی شکتیشالی ہے جو پورے گاؤں پورے علاقے کو ویران کر دیتی ہے۔ چلو اس آگ کو ہی پوجا جائے تاکہ آگ میرے گھر کو نہ جلائے، آگ میرے وجود کو نہ جلائے، آگ میرے شہر کو نہ جلائے۔ اب وہ اس آگ کو شکتیشالی دیکھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ میں آگ کو خدا کہوں کہ پانی کو خدا کہوں کہ ہوا کو خدا کہوں۔ اب وہ جانور کو دیکھتا ہے، ہاتھی بہت بڑا جانور ہے، اس ہاتھی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی شیر کو دیکھتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی دیکھتا ہے کہ سانپ ڈس لیتا ہے تو آدمی کی جان چلی جاتی ہے، نہ جانے کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے جوان جوانی کی دہلیز میں پہنچنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ یہ سانپ بہت سارے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، چلو اسی سانپ کی پوجا کیا جائے۔ یہ سانپ مجھے کاٹے گا نہیں، یہ سانپ نہ یہاں کاٹے گا نہ مرنے کے بعد کاٹے گا۔ سنا ہے کہ دوزخ اور نرک میں سانپ ہی سانپ ہے، آگ ہی آگ ہے۔ میں آگ کی پوجا کروں اور سانپ کی پرستش کروں تاکہ یہ سانپ مجھے نہ کاٹے، آگ مجھے نہ جلائے۔ تو انسان اس سانپ کو دودھ پلانا شروع کر دیتا ہے، اس سانپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، سانپ کو خدا کہنے لگتا ہے۔ تو یعنی اسلام سے ہٹ کر ایک آدمی کی زندگی بے چینی کی آگ میں جلتی ہے، یعنی وہ سمجھ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے میں کس کو خدا کہوں۔ ایک خدا رہے تو رہے، یہاں تو سینکڑوں خدا کو میں ماننے پر مجبور ہو رہا ہوں۔ وہ ندی کو خدا کہے کہ نالا کو خدا کہے، پہاڑ کو خدا کہے کہ آسمان کو خدا کہے، سانپ کو خدا کہے کہ چھچندر کو خدا کہے، یہاں تک کہ خدا کی تلاش میں بھٹکنے والوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ کوئی بندر کے سامنے کھڑا ہے تو کوئی سانپ کے سامنے، کوئی چھچندر کے سامنے تو کوئی گائے کے سامنے، کوئی بیل کے سامنے، کوئی پتھر کے سامنے۔ اسلام سے پہلے آدمی اگر اسی طرح کے کنفیوژن کا شکار رہتا ہے، لیکن جب مذہب اسلام کے قریب وہ آتا ہے، اسلام کہتا ہے نہ چاند خدا ہے، نہ سورج خدا ہے، نہ زمین خدا ہے، نہ آسمان خدا ہے، نہ بندر خدا ہے، نہ آگ خدا ہے۔ تو جس نے آسمان کو پیدا کیا وہ رب خدا ہے، جس نے زمین کی پیدائش کی وہ خدا ہے، جو سورج کو روشنی دیتا ہے وہ خدا ہے، جو چاند کو چاندنی دیتا ہے وہ خدا ہے، جو پہاڑ کو سختی دیتا ہے وہ خدا ہے۔ اگر پہاڑ اگر خدا ہے تو اللہ نے اپنی دلیل بنا کر اپنے ایک محبوب کو بھیجا ہے، اس محبوب کا قدم پڑتا ہے پہاڑ پہ، پہاڑ لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اپنے سینے پہ مصطفیٰ کے قدموں کے نقش کو مرتسم کر لیتا ہے۔ وہی جسے تم خدا کہتے ہو پانی کو، اس پانی پہ مصطفیٰ کے غلام قدم رکھ دیں، وہ پانی اپنی چھاتی پہ راستہ دے دیتا ہے۔ اگر یہ مصطفیٰ کے غلام کسی جنگل سے گزرے تو شیر مصطفیٰ کے غلام کی غلامی کرتا نظر آتا ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کی انگلی اڑ جاتی ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ اب پڑھنے والا دماغ یہ کہتا ہے دریا کو خدا کہنا ہے، وہ دریا مصطفیٰ کی غلامی کر رہا ہے۔ میں چاند کو خدا کہوں تو چاند مصطفیٰ کے اشارے پہ گردش کر رہا ہے۔ میں سورج کو خدا کہوں تو سورج مصطفیٰ کے اشارے پہ ڈوبا ہو تو پلٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ کیوں میں چاند کو خدا کہوں؟ اگر خدا شکتی شالی کو ہی کہنا ہے تو جس مصطفیٰ کے اشارے پہ سورج محل گردش ہو اسے میں کیوں نہ خدا کہوں؟ میں اس مصطفیٰ کے آستانے پہ کیوں نہ آ جاؤں جن کے اشارے پہ سورج و چاند گردش کرتا ہے، جن کا کلمہ پتھر پڑتا ہے، جن کی باتیں سمندر کی گہرائیاں مانتی ہیں۔ جب دنیا خدا کی تلاش میں مصطفیٰ کے آستانے پہ حاضری دیتی ہے تو دنیا تنگ رہ جاتی ہے۔ میں نے جس کو چاند سے زیادہ شکتی شالی سمجھا، جن کو میں سورج کو گردش کرواتے ہوئے دیکھا، میں اسے دیکھتا ہوں کہ رات رات بھر کھڑے ہو کر خدائے واحد کے سامنے قیام کر رہا ہے، خدائے واحد کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اب دنیا کو کا کنفیوژن دور ہوتا ہے کہ جس کو میں نے خدا سمجھا تھا، جن کے اشارے پہ سورج و چاند گردش کرے، اب وہ خدائے واحد کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا شکتی شالی مصطفیٰ جس کے سامنے سجدہ کرے وہی حقیقی خدا ہے، جس کی عبادت کرے وہی حقیقی خدا ہے۔
جس کے سامنے جھک جائیں وہی حقیقی خدا ہے. تو جو مصطفیٰ کو خدا سمجھ کے لوگ ان کے قریب آتے, لیکن جب مصطفیٰ خدا واحد کے سامنے سجدہ ریز ہوتے, دنیا کو دلیل مل جاتی یہ شکتی شالی مصطفیٰ جسے خدا کہیں حقیقت میں وہی خدا ہے. اب بے شمار الجھنوں سے دور ہو کر خدا کی تلاش کا متلاشی جب ایک رب الارباب کو خدا واحد کو سجدہ کرتا ہے تو جنت تو وہاں ملے گی, ان کی فکر الجھنوں سے بچ جاتی ہے, ان کے سینے کو قرار مل جاتا ہے. اب وہ دنیا کے سامنے نہیں, دنیا کے خالق کے سامنے سجدہ کر کے اپنے دل اور دماغ میں اطمینان محسوس کرنے لگتا ہے. یعنی اسلام لانے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اب انہیں الجھنوں کا شکار نہیں ہونا ہے کہ میں کس کے سامنے جھکوں, میں کس کے سامنے نہ جھکوں. بس وہی خدا واحد ہے, خدا واحد جو ہمیں پیدا کرتا ہے, جو ہمیں زندگی دیتا ہے, جو ہمیں موت دیتا ہے, جو ہمیں روزی دیتا ہے, جو ہماری مرضی کے خلاف کام کرتا ہے. وہ خدا واحد ہے جو اپنے بندوں کو پیدا کر کے اسے 100 سال کے اندر کی زندگی دے کر مختلف حالات سے گزار کے ہر وقت اللہ بتاتا رہتا ہے کہ ممکن ہے کہ شیطان تیرے دل دماغ میں یہ بات ڈالے, میں جو کرتا ہوں وہی ہوتا ہے, میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں کھیت میں ہل چلاؤں تو ہل چلاتا ہوں, میں فصل پیدا کروں تو فصل پیدا کرتا ہوں, میں محنت کرتا ہوں, میں بزنس کرتا ہوں, میں مالدار بن جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ تم کو ترکیب یہ کرنی ہے کہ میرا حکم ماننا ہے, زمین پہ پھیل جانا ہے روزی کی تلاش میں, باقی روزی کتنی ملے گی یہ میں جانتا ہوں. تمہیں اپنے لیے کھانا کھانا ہے, باقی تمہیں کتنی زندگی ملے گی یہ مجھے معلوم ہے. تمہیں صرف کام کرنا ہے, تمہیں حکم ملا ہے اپنے رب کی عبادت کرنا, روزی کی تلاش کرنا اور اس زندگی کے قیمتی لمحات کا صحیح استعمال کرنا. اگر تم نے اس سے ہٹ کے زندگی گزاری تو پھر تمہارا چاہا ہوا سارا کام بھی نہیں ہوگا, دنیا بھی تباہ ہوگی, آخرت بھی تباہ ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ میں صحت مند رہوں مگر میں بیمار پڑ جاتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد خوبصورت پیدا ہو مگر میری اولاد بدصورت پیدا ہو جاتی ہے. میں چاہتا ہوں 10 سال تک میں نے شادی میں تاخیر کی, مجھے خوبصورت عورت مل جائے مگر خوبصورت عورت نہیں مل پاتی ہے, میرے حصے میں ایک بدصورت عورت آ جاتی ہے. میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے. اس میں آدمی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ کیوں جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں مالدار بنوں مگر میری دولت کم ہو جاتی ہے. میں چاہتا ہوں لمبی عمر جیوں مگر میرا بیٹا جوانی میں مر جاتا ہے. آدمی کی مرضی کے خلاف کام دنیا میں ہوتا ہے. اب یہیں پہ آدمی اگر اسلام سے ہٹ کے اگر وہ سوچتا ہے وہ الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے, وہ الجھنوں ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن مذہب اسلام کیا بتاتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں جب میری مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے, یعنی میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے. میں چاہتا ہوں لمبی عمر جیوں مگر میں نہیں جی پاتا ہوں. میں چاہتا ہوں صحت مند رہوں مگر میں نہیں رہ پاتا ہوں. میں چاہتا ہوں ہمیشہ خوشی کے دن رہے مگر غم کے دن آ جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں میری مرضی کے مطابق داماد ملے, نہیں مل پاتا ہے. میں چاہتا ہوں میری مرضی کے مطابق میری اولاد ملے, یعنی میرے اشارے پہ میری اولاد گردش کرے مگر میری اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. آخر میری چاہت کے خلاف کام کیوں ہوتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں الیکشن میں اٹھاؤں, میں جیت جاؤں, میرا بیٹا ڈی ایم بن جائے, میرا بیٹا انجینئر بن جائے مگر میرا بیٹا آوارہ ہو جاتا ہے, میرا بیٹا عیاش ہو جاتا ہے. میں الیکشن میں ہار جاتا ہوں, دکان 5 سال چلتی ہے اس کے بعد دکان ٹھپ ہو جاتی ہے. میں 10 سال صحت مند رہتا ہوں اس کے بعد 10 طرح کی بیماریاں آ جاتی ہے. آخر میری مرضی کے خلاف کام کیوں ہوتا ہے؟ میں خوبصورت اولاد چاہتا ہوں نہیں ملتی, میں خوبصورت بیوی چاہتا ہوں نہیں ملتی, میں خوبصورت صحت چاہتا ہوں نہیں ملتی, میں اچھی لمبی زندگی چاہتا ہوں نہیں ملتی, میں سماج میں عزت چاہتا ہوں میں ذلیل ہو جاتا ہوں. لوگ مجھے گالیاں دینے لگتے ہیں, 10 سال عزت ملتی ہے, 10 سال کے بعد میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہوں. یہاں آدمی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے, وہ اللہ رب العزت کا انکار کرنے لگتا ہے. لیکن مولا علی کیا کہتے ہیں؟ اسلام لانے کے بعد جو دل کو اس میٹر پہ قرار ملتا ہے وہ مولا علی فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم, میں نے اپنے رب کو پہچان لیا جب میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے, میرے خلاف میری مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے. میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے. یہیں سے پتا چلتا ہے جب میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں تو اب ایک آواز آتی ہے عرفت ربی, میں نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہے کوئی دنیا کا خالق جو میری مرضی کے خلاف کام کر کے بتاتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جو رب چاہے گا
وہی ہوگا. یہ بندوں کی مرضی کے خلاف کام کر کے اللہ بتانا چاہتا ہے میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا خدا ہوں, تمہاری مرضی نہیں چلے گی. تم تو یہاں آج پیدا ہوئے ہو, کل جوان ہوگے, اس پرسوں بوڑھا, پھر اس کے بعد مر جاؤ گے. اس دنیا کی تاریخ کروڑوں سال کی ہے. کروڑوں سال پہلے آسمان پیدا ہوا, کروڑوں سال پہلے زمین پیدا ہوئی, کروڑوں سال پہلے یہ سورج اور چاند پیدا ہوئے. انسان کی تاریخ بھلے ہی 10,000 سال پہلے کی ہے, لیکن زمین اور آسمان کائنات کی تاریخ کروڑوں سال پہلے کی ہے. کروڑوں سال پہلے اللہ نے زمین و آسمان بنایا. تو تم تو آج پیدا ہوئے ہو, کل جوان ہوئے اور مر جاؤ گے, اپنی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. اور دنیا کے تعلق سے زیادہ چنتت مت ہو جاؤ, بلکہ اپنا کام کرو, اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے انجام کو پہنچ جاؤ. زیادہ دماغ کو ادھر ادھر بہکانے کی ضرورت نہیں ہے, اور زیادہ کائنات کی سچائی پہ دماغ لڑا کے اور اپنے آپ کو الجھنوں میں گرفتار کرنے کی حاجت نہیں ہے. بلکہ قرآن جن جن باتوں سے بحث کرتا ہے مان لے کہ اللہ کا کلام ہے. تمہاری کھوپڑی میں بات آئے نہ آئے, سمجھ جاؤ کہ اللہ کا کلام درست ہے. بلکہ تمہارے دماغ میں کوئی بات سیٹ کرے نہ کرے, مگر اللہ کا کلام اگر کہہ رہا ہے تو مان لے کہ میرا رب کہتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. آج کی تاریخ میں تحقیقات کی وادی میں غوطہ لگا کر آج سائنسداں کہتے ہیں زمین اور آسمان دونوں پہلے کروڑوں سال پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے. سورج و چاند بھی ملے ہوئے تھے. ایک زوردار ایکسپلوژن ہوا, ایک زوردار دھماکہ ہوا. اس دھماکے سے زمین الگ ہو گئی, اس دھماکے سے آسمان الگ ہو گیا. اسی کو سائنس اپنی زبان میں بگ بینگ تھیوری کہتی ہے, یعنی ایک بہت بڑی تھیوری, یعنی ایک بگ ایکسپلوژن والی تھیوری. یعنی آپ فزکس پڑھ کے دیکھیں, علم طبیعیات کا مطالعہ کریں. اس دور جدید کا سب سے بڑا ماہر طبیعیات آئنسٹائن تھا. انہوں نے بگ بینگ کی تھیوری دی. انہوں نے ایک بہت بلیک ہول کی تھیوری دی, یعنی ایک کالے سوراخ کی تھیوری دی. ایک بگ بینگ کی تھیوری دی, یعنی ایک بڑا دھماکہ ہوا جس سے چاند الگ, آسمان الگ, زمین الگ, سورج الگ, یہ سارے اجرام فلکی پہلے متحد تھے اور یہ سب کے سب الگ ہو گئے. اب سائنس پڑھنے والا کہتا ہے وہ کون ہے جس نے زمین کو الگ, آسمان کو الگ کیا؟ وہ کہتے کوئی نہیں, آٹومیٹک ایک دھماکہ پیدا ہو گیا, آٹومیٹک خود سے دھماکہ ہوا, زمین الگ ہو گئی, آسمان الگ ہو گیا. زمین اور آسمان پہلے ایک آگ کا گولا تھا, اور جب یہ دونوں الگ ہوئے تو دھیرے دھیرے زمین کا ٹیمپریچر کم ہونے لگا. اس طرح زمین سولیڈ ہو گئی, ٹھوس کی شکل اختیار کر گئی, اور یہ آسمان دھیرے دھیرے یہ بھی سولیڈ ہو گیا. یعنی اور آسمان اور زمین دونوں اپنی اپنی جگہ مستقر, دونوں کو قرار مل گیا. یہ دونوں تھے آگ کا گولا, لیکن ٹیمپریچر دھیرے دھیرے اس کا گھٹتا چلا گیا. زمین ٹھوس کی شکل اختیار کر گئی, آسمان ٹھوس کی شکل اختیار کر گیا. یہ دونوں آپس میں ملے تھے. مگر آج سے 10 سال پہلے آج سائنسدانوں نے یہ بات کہی تو آج لوگ کہنے لگے کہ بہت بڑی تحقیق سائنسدانوں نے ہمارے سامنے رکھ دی. یعنی ایک چونکا دینے والی دریافت, یعنی سرپرائز کرنے والی, امیزنگ ڈالنے والی ایک دریافت سامنے آ گئی. یعنی ایک ونڈرفل ریسرچ سامنے آ گئی. ہمارے بچے اس کو پڑھنے لگے, اب وہ شوق سے بولنے لگے. لیکن اللہ رب العزت کا وہ کلام قرآن جو 1400 سال پہلے نازل ہوا, اس کلام الہی میں ہم نے سمجھا تھا کہ صرف آخرت کی بات ہے, نماز روزے حج و زکات کی بات ہے. صرف یہ آخرت سے بحث کرتا ہے قرآن, حج اور زکات اور نماز اور روزے سے بحث کرتا ہے قرآن. لیکن اس آیت کریمہ کو غور سے پڑھیے. اگرچہ قرآن کا موضوع انسان ہے, انسان کو ہدایت دینا یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا ٹاپک ہے, تاکہ انسان کو بتا دے کہ تمہارے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے. جیسے اللہ نے کہیں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت کریمہ کا تیور بولتا ہے میرا کام صرف عبادت کرنا, باقی جو اس کے ساتھ جتنے کام ملے ہوئے ہیں وہ سب ہمیں زندہ رکھنے کے لیے سپورٹنگ سسٹم ہے. لیکن اصل ایم آف لائف ہے اللہ کی عبادت. جیسے کھانا کھانا, کھانا کھانے کے بعد پیشاب پخانہ کرنا, 8 گھنٹے کی گہری نیند لینا, اور کبھی مسکرانا, کبھی رونا, کبھی بدن سے پسینہ کا نکلنا, کبھی بیمار پڑ جانا, کبھی بخار کا لگ کر پورے جسم کو پھر سولیڈیٹی عطا کر دینا, نزلہ زکام آنے کے بعد بدن کے نظام کو چست اور درست کر دینا. یہ سارا صرف اس لیے ہے تاکہ تم ہیلدی رہو, اللہ کی عبادت کرو, تاکہ تم روٹی کھاؤ, کمر سیدھی رہے, اللہ کی عبادت کرو, 8 گھنٹے سو جاؤ تاکہ اللہ کی عبادت کرو, اور کھانے کے لیے ظہر سے لے کے عصر تک 8 گھنٹے مضبوطی کے ساتھ کھیت میں, کھلیان میں, دکان میں نوکری کرو, ملازمت کرو, کماؤ, اور کمانے کے بعد روزی حاصل کر کے بدن میں طاقت پیدا کرو, اللہ کی عبادت کرو. یعنی میرا روزی حاصل کرنا, ملازمت کرنا, کھیتی کرنا یہ زندہ رہنے کے لیے ہے, اور زندہ رہنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے لے کے بمبئی جا کے وہاں لکڑی کا کام کرنا, فرنیچر کا کام کرنا یہ مقصد حیات نہیں. فرنیچر کا
کام کر کے صرف چند سکے کما کے روٹی پیٹ میں ڈالنا تاکہ میں زندہ رہ سکوں، کپڑا پہننا تاکہ میرا سطر ڈھک سکے، مکان بناؤں تاکہ میں جاڑے اور گرمی سے اس میں نجات پا سکوں۔ مکان بنانا مقصد حیات نہیں، مکان اس لیے ہے تاکہ میں اس میں سو سکوں، میں اس میں برسات میں پانی سے بچ سکوں، میں اس میں کڑاکے کی سردی سے بچ سکوں اور اللہ کی عبادت کروں۔ میں روٹی کما کے کھاؤں تاکہ میں زندہ رہوں، اللہ کی عبادت کروں۔ میں کپڑا پہنوں تاکہ میں ننگا بے پردہ نہ رہوں، میں پردہ میں ڈھک کر کے میں اللہ کی عبادت کروں۔ تو اب چاہے نوکری کریں یا بزنس کریں یا صنعت و حرفت کا کام کریں یا زراعت کریں، چاہے جیسے بھی پیسہ حاصل کریں، مقصد ہے پیسہ حاصل کر کے ایک چھوٹا سا مکان، ایک کپڑا اور پھر روٹی پیٹ میں ڈالنا، اور چھوٹے چھوٹے بچے جب تک وہ کمانے کے قابل نہیں ہوئے ان بچوں کی پرورش کرنا، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں کمانے کے قابل نہ رہ جائیں ان کی پرورش کرنا۔ مقصد ہے اللہ کی عبادت، اس لیے اس کے لیے زندہ رہنا ہوگا، زندہ رہنے کے لیے کھانا ہوگا، کھانا حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یہ سارے کام سپورٹنگ سسٹم ہے، یعنی ہمیں زندہ رہنے میں یہ سارے کام سپورٹ دیتے ہیں، اور جب میں زندہ ہوں تو مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ تو ہمارا مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے۔ جب تک بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہا اللہ رب العزت کی رحمتیں زمین پہ اترتا رہا، جب تک یہ بندہ اپنے گھر کو سجدوں سے آباد کرتا رہا زمین رحمتوں کے خزانے اگلتی رہی، جب تک یہ بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھا، اس وہ بندہ بے شمار الجھنوں سے نجات پاتا رہا۔ وہ ٹوٹی جھوپڑی میں رہتا تھا مگر اس کے سینے میں قرار قلبی کی نعمت حاصل تھی، وہ جب اس کو کھانے پینے کی تکلیف میں مبتلا رہتا تھا مگر صحت کا یہ عالم تھا، وہ رات بھر عشاء کی نماز سے وہ فجر کی نماز تک باوضو رہ کر اللہ رب العزت کو 1000 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ کرتا رہتا تھا۔ یعنی وہ طاقت کہاں سے آتی تھی؟ آج میں سیب اور سنترا کھاتا ہوں مگر مسجد جاتے ہوئے 5 بار راستے میں میرا باپ بیٹھ جاتا ہے، سینہ پکڑ کے بیٹھتا ہے، آج میں کھڑا نہیں رہ پاتا، آج سینے میں تکلیف ہے، پہلے میں بھوکا رہتا تھا، کھجور چوس کے زندہ رہتا تھا، لیکن طاقت یہ کہاں سے ملتی تھی کہ ہمیں 10-10 kg کی تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں جہاد کرتا تھا، 25-25 kg کی تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں جہاد کرتا تھا۔ مولا علی سے پوچھیے، وہ مولا علی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، یعنی میدان جنگ میں تلواروں کا سر حضرت علی کو سلام کرنے کے لیے جھکا رہتا تھا، چاہے وہ بدر ہو یا احد یا غزوہ خیبر ہو خندق، یعنی جس وادی میں وہ شیر خدا قدم رکھ دیتے تھے وہاں تلواروں کے سر ان کو سلام کرنے کے لیے جھک جاتے تھے۔ وہ فاتح خیبر، وہ شیر خدا جھاڑی کے شیر کی طرح جب دشمنوں پہ جھپٹ کے حملہ کرتے، جو جنگ ہار کے قریب پہنچ گئی ہوتی، مولا علی کی ایک جمپ کی وجہ سے وہ جنگ فتح سے ہمکنار ہو جاتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے وہ غزوہ خندق کا موقع تھا، جس موقع پر بالکل غزوہ خیبر کا موقع تھا، جس موقع پر پریشان تھے، کافروں کی فوج الگ بہت دنوں سے لڑ رہی ہے، ادھر سرکار کے صحابہ ہیں طویل جنگ لڑ رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جن کے ہاتھ میں اللہ خیبر کو فتح عطا فرما دے گا۔ ابو بکر آگے، آپ نے جھنڈا نہیں دیا، عمر فاروق آگے جھنڈا نہیں دیا، اب مولا علی نہیں آئے تو کہا کہ علی کہاں ہے؟ کہا حضور علی کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ مولا کہا کہ علی کو بلایا جائے، مولا علی تشریف لے آئے۔ علی نوجوان تھا، آقا علیہ السلام نے علی کی آنکھ میں لعاب دہن لگا دیا، آنکھ ان کی درست ہو گئی، اس کے بعد جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب وہ مولا علی جھنڈا لے کے آگے نکلتے ہیں، جو جنگ کئی دنوں سے معلق تھی مولا علی جیسے پرچم لے کے آگے بڑھے، وہ جنگ مسلمانوں کے فیور میں آ گئی، فتح سے ہمکنار ہو گئے مسلمان۔ یعنی وہ مولا علی جو 3 دن کا فاقہ کرتے تھے، جو 10 دن تک فاقے سے رہتے تھے، جو سوکھی روٹی پانی میں بھگا کے کھاتے تھے، آج ہم بے شمار نعمتوں کے کھانے کے بعد ہم جھکے رہتے ہیں، ٹوٹے رہتے ہیں، بوجھے رہتے ہیں، بدن میں درد، دانت میں درد، پیر میں درد، جوڑ میں درد، آنکھ میں درد، نہ صرف درد ہی درد کی کہانی ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جو یہ بتا دے کہ آج 5 سال ہو گئے میں دوائی نہیں کھایا ہوں، یا 5 سال ہو گئے دوائی نہیں کھایا ہوں، یہ تو گنتی کے چند لوگ ملیں گے، لیکن ایک دن میں 5 بار دوائی کھانے والا یہ قدم قدم پہ آپ کو ملے گا، جبکہ وہ پہلے سے زیادہ مرکب اور مشرب غذائیں استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ صرف کھانا زندگی کا مقصد بنایا ہے، یعنی بریانی توڑنا، چہارم اور تیجا کی دعوت کی تلاش میں رہنا، اور ولیمہ اور صاحب بارات کی دعوت کی کھوج میں رہنا، اور صرف کھانے پہ نظر رکھنا۔ حضور نے کہا تھا وہ کپڑے کا غلام، وہ کھانے کا غلام ہے، وہ
جو ہمیشہ الگ الگ کھانا کھانے کی جستجو میں رہتا ہے، الگ الگ کپڑے بدلنے کی جستجو میں رہتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ کپڑے کا غلام ہے، یہ روٹی کا غلام ہے۔ یہ روٹی کا غلام یہ اللہ رب العزت کی کیا عبادت کر پائے گا؟ روٹی اس لیے نہیں ہے کہ میں روٹی ہی کھانا زندگی کا مقصد بنا لوں، روٹی اس لیے ہے کہ روٹی کھا کے کمر سیدھی کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ مولا علی سے پوچھیے، وہ مولا علی جس کو ایسی روحانی طاقت ملی تھی اللہ کی طرف سے کہ جو 33 کیجی کی تلوار اٹھا کے دشمن پہ جھپٹ کر اسے اس طرف وار مارے کہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں، وہ مولا علی کی کہانی صرف سماعت کرے۔ مسجد نبوی کے اپنے گھر کے دروازے پر مسجد کے سامنے بیٹھ کر یعنی سوکھی ہوئی روٹی پانی میں بھگا کے کھا رہے ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے علم حاصل کرنے والا، جن لوگوں نے بھی قطب اور قطبیت کے مقام کو حاصل کیا، انہوں نے پہلے سوکھی روٹی کھائی۔ سوکھی روٹی جب بھوک لگے پانی میں بھگا کے وہ کھا لیتے، اسی میں مست ہو جاتے، کتاب کے مطالعے میں لگ جاتے۔ جب سے مدرسوں میں بچوں کا دماغ صرف کھانے پر چلا گیا، مدرسہ کمیٹی والوں کا دماغ بچوں کے کھلانے پہ چلا گیا، وہ علم کا نور زائل ہو گیا۔ اب نہ بچہ قطب بنتا ہے، نہ بچہ غوث بنتا ہے، نہ ابدال بنتا ہے، اور غوث قطب ابدال تو دور کی بات، اب نہ بچہ ایک باصلاحیت مقرر بنتا ہے، باصلاحیت مدرس نہیں بن پاتا ہے، باصلاحیت قلمکار اور مصنف نہیں بن پاتا ہے۔ 10 سال پڑھنے کے باوجود نہ اسے بولنا آتا ہے، نہ اسے ایک صفحہ لکھنا آتا ہے، نہ اسے بچوں کو پڑھانا آتا ہے۔ اب وہ 10 سال پڑھنے کے بعد موبائل ٹھیک کرنے کے لیے دکان پہ چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 سال کچھ نہیں کیا۔ جب وہ جمعہ کا آدھے گھنٹے کا شاندار خطاب نہیں کر پاتا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں کو مذہب اسلام کا پیغام نہیں سکھا سکتا، یہ 10 سال کیا کیا ہے؟ یعنی صرف قرآن خوانی کر کے وہ بریانی کھایا ہے، صرف مدرسے والوں کے خلاف تحریک چلایا ہے۔ مدرسہ والا زکات و خیرات کلیکشن کرتا ہے اور ہمیں سوکھی روٹی کھلاتا ہے۔ مدرسے کی چٹائی میں برکتیں تھی، جس چٹائی پہ پڑھنے والا ایک طرف تو غوث اعظم بن گئے، خواجہ غریب نواز بن گئے، قطب الدین بختیاری کاکی بن گئے، اور ایک طرف اسی چٹائی پہ بیٹھ کر پڑھنے والا محبوب الہی بن گیا، عبداللہ شکربار بن گیا۔ اسی مدرسے کی چٹائی پر جس نے پڑھا اپنے والد گرامی سے، وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بن گئے۔ اسی چٹائی پہ جو پڑھا وہ حبیب الرحمان مجاہد ملت بن گئے۔ اسی چٹائی پہ جو پڑھا حضور تاج الشریعہ اختر رضا کا ازہری بن گئے۔ یعنی ایسے لوگ بنے جو چٹائی پر پیر پڑھا، انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، کبھی بھی کھانے کی شکایت نہیں کی، پڑھنے کے زمانے میں کبھی تحریک نہیں چھیڑا۔ مدرسے کی روٹی اچھی نہیں ہے، مدرسے کی دال اچھی نہیں ہے، مدرسے کی انتظامیہ کے خلاف کبھی ایک کمپلین تک نہیں لکھا۔ ہاں جب ان کی نظر کتابوں کے مطالعے پر تھی، ان کی نظر اسٹڈی پر تھی، اسے چاہے روٹی ملے چاہے چاول ملے، اسے دال ملے یا گوشت ملے، وہ کھاتا تھا، وہ صرف کتاب پڑھتا تھا۔ اس کا فیضان یہ ملا کہ امام مالک نے آج سے 1200 سال پہلے کہا تھا، جو فقر اور فاقہ پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ ان کے سینے میں علم کا فیضان عطا کر دیتا ہے، اور جس کی نظر صرف کھانے پہ ہوتی ہے وہ علم کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے جن بزرگوں نے سوکھی روٹی پانی میں بھگا کے کھایا، جن بزرگوں نے کھانے کی شکایت کبھی نہیں کی، وہ بھوکے رہتے تھے اور بھوک کی وجہ سے سینہ نورانی ہوتا تھا، اور جو کتاب پڑھ لیتے تھے وہ ساری زندگی کے لیے وہ کتاب ازبر ہو جاتی تھی۔ کون نہیں جانتا سرکار تاج الشریعہ کو اللہ نے وہ بلا کی ذہانت عطا کی تھی۔ نمک روٹی کھانے والا، گھر سے مسجد جانے کے درمیان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے جانے والا، یہاں تک کہ بینائی کمزور ہو گئی 70 سال کی عمر میں، اس وقت بھی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا، اور جب مطالعہ کرنے کے قابل آنکھ نہیں رہی تو دوسروں کے ذریعہ کتاب پڑھوا کے سننے والا، یعنی وقت وصال تک کہ حضور نے کہا تھا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک پڑھتے رہو۔ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے 75 سالہ ہمارا وہ شیخ و درویش اس وقت میں بھی وہ اپنا تعلق کتاب سے جوڑے رکھا، کبھی کھانے پہ کو ترجیح نہیں دی، کبھی کھانے پہ دماغ نہیں لڑایا۔ جب فقر و فاقہ رہا اور پیٹ خالی رہا تو سینہ ایسا منفر رہا کہ آج 18 سال کا جوان وہ کبھی ذہانت نہیں رکھتا ہے، 10 سال پہلے پڑھے تو آج بھول جاتا ہے، 10 دن پہلے پڑھے تو آج بھول جاتا ہے۔ لیکن گواہ ہے بریلی کا وہ دارالفتہ، جب شیخ ابو بکر کیرالا کے شیخ آئے تھے، اپنے چند عربی داں اپنے رفقا کے ساتھ آئے تھے، وہ جب تاج الشریعہ سے گفتگو کرنے لگے اور تاج الشریعہ نے جب وہ کتابوں کا حوالہ دینا شروع کیا، 1400 سال کے درمیان کی بڑی بڑی کتابوں کا، شیخ ابو بکر کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ 70 سالہ یہ شیخ وہ بلا کی ذہانت رکھتا ہے جو 25 سالہ نوجوان عالم دین ویسی ذہانت نہیں رکھتا ہے۔ یعنی چٹائی پر بیٹھ کر جو فقر و فاقہ سے اپنے آپ کو قریب کر دے، ان کا سینہ بھی روشن ہوتا ہے، ان کا دماغ بھی روشن ہوتا ہے۔
ہوتا ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، قوت یادداشت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جس کی نظر صرف پڑھائی پہ رہے گی، مقصد تعلیم پہ رہے گی، وہ نمک روٹی کھائے گا مگر اپنے کام سے جڑا رہے گا۔ جب سے مدرسوں میں کھانا کھلانے کی تحریک چھڑ گئی، جب سے مدرسوں میں ہم نے بھی مدرسے والوں کو چڑھانا شروع کر دیا کہ رمضان میں مارے مارے پھر کے زکوٰۃ کلیکشن کرتے ہو اور بچوں کو سوکھی روٹی کھلاتے ہو، مدرسے والوں نے بھی اب ہفتے میں 3 دن بچوں کو گوشت کھلانا شروع کر دیا، ورنہ چندہ دینے والا ناراض ہو جائے گا۔ اب بیچارہ بچوں کو ہفتے میں 3 دن گوشت کھلا رہا ہے، اور بعض مدرسے ایسے ہیں جہاں روزانہ صبح شام گوشت دیا جا رہا ہے، لیکن بچوں کی پروڈکشن کیا ہو رہا ہے؟ پروڈکشن وہی ہو رہا ہے۔ 10 سال پڑھنے کے بعد کوئی کمال نظر نہیں آتا، کروڑوں میں کوئی یکا دکا کوئی با کمال نظر آتا ہے، ورنہ اکثر لوگ ٹھیک سے عبادت خانی بھی اس کو نہیں آتی ہے۔ یہ ہے اچھا کھانے پینے کا اثر۔ لیکن ذرا دیکھیے آج ہم اچھا کھاؤں پہ ایک طاقت نہیں اور ایک علم نہیں اور تقوی نہیں۔ جو زیادہ کھائے گا وہ زیادہ سوئے گا، جو زیادہ سوئے گا وہ عبادت نہیں کر پائے گا۔ اذان ہوگی سارے لوگ مسجد کی طرف جائیں گے اور وہ ٹوائلٹ اور باتھ روم کی طرف جائے گا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ کھانا کم کھا تاکہ اذان ہو تو سب سے پہلے مسجد کی طرف تم دوڑ کے جاؤ، کھانا کم کھاؤ تاکہ تیرا بدن ہلکا پھلکا رہے اور تم ہلکا پھلکا رہو، عبادت کے لیے تم چست نظر آؤ۔ اسی فارمولے کی روشنی میں ہم نے جس فقیر کو مجاہد کہا ہے، مجاہد ملت کہا ہے، ایسا نہیں کہ وہ میدان جنگ میں تلوار لے کے جہاد کرنے گئے تھے یا کسی میدان میں جا کے لاٹھی لے کے کافر کو مارنے چلے گئے تھے۔ ایسا کوئی زندگی میں کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتی کہ آپ ہاتھ میں تلوار اٹھا کے کسی میدان جنگ میں جا کے حملہ کرنے گئے ہو، نہیں، پھر بھی وہ مجاہد تھے۔ مگر وہ مجاہد کیسا مجاہد تھے؟ جہاد کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جس نے زبان سے حق بات کہا یہ زبان کی جہاد ہے، جس نے حق کی ترجمانی کرتے ہوئے کتاب تحریر کی وہ جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے۔ اور ایک ہے نفس سے جہاد کرنا، یعنی نفس کہتا ہے بریانی کھا، اب اس کی مخالفت کر کے سوکھی روٹی کھانا۔ نفس کہتا ہے سویا رہ نماز مت پڑھ، اور نفس کی بات کی مخالفت کر کے نماز پڑھنا، یعنی نفس کی مخالفت۔ یہ دشمنوں کو مارنے سے بڑی جنگ ہے، نفس سے مخالفت کرنا، یعنی اپنے نفس سے مخالفت کرنا۔ حضور فرماتے ہیں ایک بڑی جنگ سے واپس آنے کے بعد رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، حضور فرماتے ہیں کہاں؟ جہاں تلوار چلا کے آئے ہیں، اب وہاں سے یہاں نارمل حالت میں آئے ہیں۔ اس نارمل حالت میں حضور کہتے ہیں اب میں بڑی جنگ چھوٹی جنگ سے اب میں بڑی جنگ کی طرف آیا ہوں، یعنی جہاں تلواریں چلی، جہاں صحابہ شہید ہوئے، جہاں زخمی ہوئے لوگ، اس کو حضور نے کیا کہا؟ وہ چھوٹی جنگ ہے، یعنی گردن کٹانا، تلوار سے بس زخمی ہو جانا، دشمن کو مار دینا، خون میں لت پت ہو جانا، ہاتھ پاؤں کا کٹ جانا، یہ چھوٹی جنگ ہے۔ اور حضور کیا کہتے ہیں اب میں اس چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف لوٹا ہوں، بڑے جہاد کی طرف۔ صحابہ نے پوچھا سرکار وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آقا فرماتے وہ نفس سے جہاد کرنا، یہ بڑا جہاد ہے، اس لیے کہ میدان جنگ میں تلوار کبھی کبھی چلتی ہے، مہینے میں ایک دن، سال میں ایک دن یا 2 سال میں ایک دن، یعنی جنگ کی نوعیت، جنگ کی حالت کبھی بن گئی تو لڑائی میدان میں ہو گئی۔ لیکن یہ جنگ جو نفس سے جنگ ہے یہ 24 گھنٹے اس سے جنگ ہوتی ہے۔ یہ نفس بولتا ہے سویا رہ، اب اس کی مخالفت کرنی ہے۔ نفس بولتا ہے شراب پی، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ نفس بولتا ہے فلاں کی بیٹی جا رہی ہے، جب بہت خوبصورت ہے، ذرا 2-4 بار دیکھ کے آنکھوں کو لذت کا سامان مہیا کر، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ نفس کہتا ہے جھوٹ بول کے سامنے والے کو مذاق اڑا دے، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ نفس کہتا ہے جھوٹ بات بول کے اپنے دوستوں کی محفل کو ہنسی سے گرما دے، اب چاہے ہنسانے کے لیے کوئی جھوٹ بولے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یعنی نفس گناہ کبیرہ کا حکم دیتا ہے۔ اس کی مخالفت کر کے سنجیدگی اختیار کرنا، زیادہ قہقہار مار کے نہیں ہنسنا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں القہقہۃ من الشیطان، یعنی قہقہ ٹھاکا مار کے ہنسنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ والتبسم من اللہ، اور مسکرانا تبسم کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تبسم کرنا مسکرانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، اور ٹھاکا مار کے ہنسنا قہقہ لینا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اب جو قہقہ مارنے میں وشواس کرتا ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ نفس کی پیروی کر رہا ہے، جو اس کو دباتے ہوئے تبسم سے کام لے، اس کا مطلب ہے کہ نفس کو دبانا ہے۔ اب یہ نفس بولتا ہے سامنے والا آ رہا ہے، اس کا نام بگاڑ کے بولنا ہے تاکہ تم اس سے برتر ثابت ہو جاؤ، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ 24 گھنٹے یہ جہاد چلتا رہتا ہے، کبھی دماغ میں اللہ کے خلاف بات آتی ہے، کبھی رسول پاک کے خلاف بات آتی ہے، کبھی اولیاء و صالحین کی عظمت کے خلاف بات آتی ہے، کبھی قرآن اور حدیث کے خلاف بات آتی ہے۔ جب مسلمان الجھنوں اور ٹینشن میں گر جاتا ہے اور وہ نہیں
نہیں جانتا کہ دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ ہے، وہ 1 سال کی مصیبت کو بڑی مصیبت سمجھنے لگتا ہے، 6 سال کی مصیبت کو بڑی مصیبت سمجھنے لگتا ہے۔ جب اس کے اندر میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں تو نفس طرح طرح کی باتیں پیدا کرتا ہے، پتہ نہیں اسلام صحیح ہے کہ نہیں ہے، اللہ رب العزت حق ہے کہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو اب وہاں نفس کو پاؤں کے نیچے کچلتے رہنا ہے، اس کو جہاد کرتے رہنا ہے۔ جب بولے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، یہ 1000 بار پڑھے لا الہ الا اللہ۔ جب یہ نفس بولے کبھی سویا رہا، یہ فوری اٹھ کر کے 10 رکعت نماز سے نفل پڑھ لے، یعنی نفس کی مخالفت کرنا۔ جب رسول پاک کے بارے میں دماغ میں وسوسہ پیدا ہو، فوری 1000 بار درود شریف پڑھنے لگے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے لگے۔ یعنی ہم 24 گھنٹے جنگ جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ مرتے وقت بھی یہ شیطان ماں کی صورت میں آتا ہے اور کہتا ہے مرنے کے بعد عیسائی آرام سے ہے، مرنے کے بعد کرسچن آرام سے ہے، مرنے کے بعد یہودی جنت میں آرام سے ہے، اور تم مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان جہنم میں ہے۔ دیکھ میں تمہاری ماں ہوں، میں تم کو وصیت کر رہی ہوں کہ ابھی مرنے سے پہلے وقت ہے کرسچینٹی اختیار کر لے۔ یعنی یہ بتائیں کہ مرتے وقت ایک تو سکرات کی تکلیف، ایک گھبراہٹ ہے، سانس میں گھرگھراہٹ جاری ہے، دنیا کے چھوڑنے کا صدمہ، بیوی اور بچوں اور گھر مکانات جس کو انہوں نے بنایا ہے اس کی جدائی کا صدمہ، یہ صدمہ الگ ہے۔ اور شیطان کا وسوسہ، شیطان ماں کی صورت میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے وہاں یہودی جنت میں ہے، مسلمان جہنم میں ہے، میں تمہاری ماں ہوں، تم ان کلمات کا کلمہ چھوڑ دے، یہودیت قبول کر لے۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ماں کی صورت میں شیطان آتا ہے، باپ کی صورت میں شیطان آتا ہے، کوئی پردیس میں مر رہا ہو وہاں دوست احباب کی صورت میں شیطان آتا ہے، اسے بہکانا شروع کرتا ہے۔ ایک تو گھبراہٹ، سکرات کی تکلیف، اور دوسرا یہ وسوسہ۔ اس وقت اگر ایمان لوٹ گیا تو 100 سال کا سارا حج، سارا سجدہ، ساری خیرات، ساری زکات، ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، چونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو جو نیکی ہوئی اس کا ثواب ملے گا، اگر خاتمہ کفر پہ ہو گیا چاہے وہ زمین بھر سونا کیوں نہ خیرات کیا ہو وہ سب کوڑی کے 3 ہو جائیں گے، چونکہ کافر کو حالت کفر میں کوئی مر جائے اس کو کوئی نیکی کام نہیں دے گی، مومن کامل کے لیے ہی نیکی کام دے گی۔ اس وقت سنکٹ میں مومن پھنس جاتا ہے، شیطان آتا ہے جو ساری زندگی لاہور پڑھ کے نفس کی مخالفت کرتا رہا، شیطان سے لڑتا رہا، مرتے وقت بھی اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی، وہ شیطان سے لڑے گا، وہ شیطان کے وار کو ناکام بنائے گا اور شیطان سینہ پیٹتا ہوا چلا جائے گا۔ جس وقت مرنے والا مسلمان کلمہ زبان پہ آخری کلمہ جاری ہوتا ہے، شیطان سر پہ دھول ڈالتا ہوا، اپنے سینے کو پیٹتا ہوا، اپنے کپڑے نوچتا ہوا، آواز دیتا ہوا، چیختا ہوا جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے کہ ایک آدمی جس کو میں جہنمی بنا رہا تھا وہ اپنا ایمان بچا کے چلا گیا۔ مرتے دم تک یعنی شیطان بہکاتا ہے، جب حالت ایمان میں مومن مر گیا شیطان کو بڑا کشٹ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ چیخ مار کے روتا ہوا بھاگ جاتا ہے، یہ اپنا ایمان بچا کے مجھ سے چلا گیا۔ اسی طرح کی کہانی آپ کو معلوم ہوگی، حضرت علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ ہے جو اتنے بڑے مفسر قرآن تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، جو ساری زندگی مدلل دلائل سے مذہب اسلام سمجھاتے تھے لوگوں کو۔ انتقال کے وقت میں شیطان کے وار میں وہ پھنس گئے۔ شیطان نے کہا کہ تم ساری زندگی توحید پہ ایمان لاتے رہے، توحید کی دلیل کیا ہے؟ علامہ راضی نے ایک دلیل دے دی، وہ منہ کا راضی وقت تو تھے ہی وہ، انہوں نے دلیل دی، شیطان نے کاٹ دی، پھر دوسری دلیل دی، پھر انہوں نے کاٹ دیا، یہاں تک کہ 360 دلیل دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کائنات کا خالق ہے۔ شیطان اس کی کٹنگ کرتا رہا، علامہ راضی اس کو دلیل سے سمجھاتا رہا، 360 دلائل دے چکے۔ یہ بتائیں کہ علامہ راضی نے 360 دلائل اتنے بڑے عالم سے دے دیا، جو بیچارہ کچھ بھی نہیں جانتا ہو اس کے ایمان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ یعنی شیطان اگر پوچھ دے کہ تیرا خدا ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس سے کچھ جواب نہیں بن پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو صرف نعت سنا اور بھاگ گیا، جو قوالی میں جھال بجاتا رہا اور جھومتا رہا اور چلا گیا، جو نہ کبھی قرآن پڑھا، نہ کبھی حدیث پڑھا، نہ بزرگوں کی صحبت میں رہا، نہ ان کی نشست میں بیٹھا، نہ ان کی گفتگو سماعت کی، وہ کیسے جانے گا کہ میں توحید کی دلیل کیا دے دوں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی آج کلمہ پڑھنے والا ہے تو مرتے دم تک وہ مومن ہی رہے گا۔ نہیں، قیامت کے دن ایک بہت بڑا گروہ چتھا ہوگا جو مسلمان جس کو میں سمجھتا تھا مگر وہ کافروں کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ تو میرے سماج میں پیدا ہوا تھا، یہ تو مسجدوں میں جاتا تھا، یہ تو ہمارا بھائی، ہمارا چاچا، ہمارا سماج کا رشتہ دار تھا، یہ کافروں کے ساتھ کیوں اٹھایا گیا؟ تو فرشتے ان کو کہیں گے ہاں تمہارے نزدیک یہ مومن تھا مگر مرنے سے پہلے اس کا ایمان لٹ گیا، اس کا خاتمہ کفر کی حالت
حالت میں ہوا، اس لیے یہ کافروں کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ یہی وہ فکریں تھی جو اولیاء و صالحین کی نیندیں اڑا گئی، یہی وہ اندیشہ تھا، یہی وہ صدمہ تھا جو بزرگوں کو نمک روٹی کھلا کے رات رات پر ایک سجدے میں رات ختم کرنے پر مجبور کیا۔ یہی وہ فکریں تھی جو اولیاء و صالحین کو دریائے دجلہ کے کنارے درخت کے پتوں کو کھا کر اسی ندی کے کنارے ساری زندگی عبادت میں گزارنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وہ فکر تھی جو ابراہیم بن ادہم کو بادشاہت کو ٹھکرا کر فقیری اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ یہی وہ فکر تھی جو حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کو سمنا کا تخت ٹھوکر مار کے درویشی کی چادر اوڑھ کر فقیر بننے پر مجبور کیا۔ یہی وہ فکر تھی جو مظفر بلخی کو بلخ کی بادشاہت کا تاج ٹھکرا کے درویشی اختیار کرتے ہوئے مخدوم بہار کے آستانے پہ بہار کی خانقاہ میں بہار شریف آ گئے۔ یعنی بڑے بڑے بادشاہ جہاں 1000 نوکر غلام آگے پیچھے سونے کی لاٹھی لے کے ہوں، جہاں زرق برق لباس پہنے نوکر غلام کے ہجوم میں شاہانہ تاج لگا کے ٹھاٹ ٹھاٹ کے ساتھ چل رہے ہوں، ان لوگوں نے ایسے ہی نوکر غلام کو لات نہیں مار دیا، ان لوگوں نے ایسے ہی تخت و تاج کو ٹھوکر نہیں مار دی۔ یہی ایک فکر لاحق ہو گئی۔ دنیا کا یہ تاج 100 سال کا، 100 سال اللہ کے نزدیک 1 سیکنڈ ہے، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا۔ تو اصل عزت وہاں کی، اس عزت کو ٹھکرا دی تاکہ وہاں کی عزت ملے، اس آرام کو پاؤں مار دیا تاکہ وہاں کا آرام ملے، یہاں نفس کی مخالفت کی تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اس لیے کوئی بادشاہ چھوڑ کر، کوئی شادی بیاہ نہ کر کے، کوئی بال بچوں کی اسلامی تربیت کر کے، کوئی 10 دن فاقہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کی۔ وہ لوگ رات بھر 1000 کا نماز پڑھتے تھے اور صبح کے وقت میں اللہ سے بخشش کی بھیک مانگتے تھے، جس کی طرف اشارہ قرآن نے کیا، وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، یعنی وہ صبح کے وقت میں استغفار کرتے تھے، وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، اللہ فرماتا ہے وہ میرے مخصوص بندے جو صبح کے وقت میں صبح صادق جب طلوع ہونے لگے اس وقت وہ اللہ سے بخشش کی بھیک مانگنے والے، یعنی وہ مغفرت کی مانگنے کا وقت ہے وہ صبح کا وقت، یعنی سحر کا جو ٹائم ہوتا ہے۔ رات بھر 1 لاکھ بار کلمہ پڑھا، 2-4 ختم قرآن کیا۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار نئی دلی ریلوے اسٹیشن کے پاس ہے، وہ ان کے بارے میں آیا کہ روزانہ رات میں تہجد عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے تہجد کی نماز کے وقت تک میں 3 ختم قرآن روزانہ کرنا ان کی زندگی کا معمول تھا۔ یہ بتائیں کہ کس طرح عشاء کی نماز کے بعد تہجد کے ٹائم مختصر وقت میں 3 ختم قرآن کر لیتے۔ ہم تو 360 دن میں 3 ختم قرآن نہیں کر پاتے۔ رمضان جیسے مقدس نزول قرآن کے مہینے میں بھی ہم 2-3 قرآن ختم نہیں کر پاتے۔ اور یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، جنہوں نے عشاء کے بعد سے لے کے تہجد تک 3 ختم قرآن کر لیا۔ یعنی وہ ان لوگوں کی نگاہیں اسی فکر پہ تھی، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، دنیا میں جتنی تکلیف اٹھانی ہے اٹھا لے، جتنا کشٹ جھیلنا ہے جھیل لے۔ یہاں تو ہم سجدہ کرتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، یہاں تو ہم صاحب کتاب کرتے ہیں، 20,000 روپے کا لفاف پاتے ہیں، یہاں تو صاحب ہم خان کا پیر صاحب کا پیر دباتے ہیں، وہ 10,000 روپے لفاف پاتے ہیں، مرید کے گھر میں پھونک دیا، دم کر دیا، 2-4 ہزار روپے وہ نذرانہ وہ دے دیا، یہاں تھوڑا سا دم کیا 10,000 روپے، تھوڑا سا خطاب کیا 20,000 روپے، تو نماز تھوڑی سی پڑھی اور کاروبار بڑھ گیا اور تینوں ٹائم بریانی کھانا ہے۔ یہ ہم جیسے دنیا داروں کی کہانی ہے کہ اگر اللہ نے قیامت میں کہہ دیا کہ تم نے نماز پڑھی، تم کو میں نے مکان اور دکان دے دیا، تم نے پیر صاحب کی خدمت کی، میں نے تجھ کو 10 بیگھہ زمین دے دیا، اور تم نے میرے لیے کشٹ کیا اٹھایا، تم نے میرے لیے تکلیف کیا اٹھائی، تم نے میرے لیے کیا تم نے زخم سہا، تم نے میرے لیے کیا گالی سنی، تم نے میرے لیے کیا قید و بند کی صحبتوں کو جھیلا، کیا تم نے میرے لیے بال بچوں کے سامنے رسوائی کے دن تم نے دیکھے، کیا تم نے میرے لیے غریبی کا بستر تم نے ڈھویا، کیا ہمارے لیے تم 2-4 دن فاقہ کر کے تم رہے، آخر تم نے محبت کے دعوے میں کون سی دلیل تمہاری ہے؟ محبت کرنے والا وہ ہوتا تھا جو اپنی گردن کو پیش کر کے کہتا تھا الہی اس کے علاوہ کچھ نہیں میرے پاس ہے، بس یہی ایک گردن ہے، اپنا ایک چھوٹا سا گھر وہ بھی اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے، اللہ کو قربانی پسند ہے، اللہ کو ایثار پسند ہے، یعنی جنت کے بدلے میں تم کیا کر رہے ہو؟ ایسا نہیں کہ چاروں طرف سے پیسے برس رہے ہیں اور آرام سے رہ رہے ہیں، یہاں بھی آرام اور مرنے کے بعد بھی آرام، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں نے دنیا کو اس لیے تیاگ دیا چونکہ ان کی نظر آخرت پہ ٹک گئی تھی، ان کی نظر قیامت کا ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا اس دن پہ ٹک گئی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ کہتے تھے اصل تکلیف وہاں کی، اصل آرام وہاں کا، یہ دنیا اس کے مقابلے میں پانی کا بلبلا ہے، یہ دنیا اس کے مقابلے میں آگ کی ایک چنگاری ہے، اس لیے ان کا جینا، ان کا بھوکا رہنا یہ ان کے لیے آسان ہو گیا تھا، چونکہ دماغ میں مقصد حیات آ گیا تھا، اور جب تک وہ ایمان کی حالت میں مر نہیں جاتے اس وقت تک ان کے چہرے پہ حقیقی خوشی نظر نہیں آتی، وہ ہمیشہ غمزدہ رہتے تھے، میرے ایمان کا مرتبہ
مرتے وقت کیا بنے گا. اس لیے علامہ روم فرماتے ہیں, شیخ سعدی فرماتے ہیں, نشان مرد مومن باتو گویم چون مرگ آیا تبسم بر لب اوست, یعنی مرد مومن کی علامت یہ ہے جب اسے موت آتی ہے ان کے چہرے پہ تبسم کھیلنے لگتا ہے, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. یہ مرد مومن کی علامت, یا جنتی کی علامت. چونکہ ساری دنیا میں ساری زندگی فکر رہی مرتے وقت میرا کیا بنے گا, شیطان کو میں دبا پاؤں گا یا نہیں دبا پاؤں گا. ساری زندگی میں شیطان سے لڑتا رہا, میں نفس سے لڑتا رہا. جس دن مرتے وقت حقیقت میں وہ ایمان بچا کے چلا جاتا ہے اور کلمہ طیبہ زبان پہ جاری ہوتا ہے, ادھر کلمہ پڑھا ادھر روح نکلی اور چہرے پہ مسکراہٹ رقص کرنے لگتی ہے. کوئی کہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جب وصال کا وقت آیا چہرے پہ ایک ایسا نور چمکا, زبان پہ کلمہ جاری رہا, چہرے پہ نور چمکا اور روح تب سے انصوری سے پرواز کر گئی. اور جیسے روح پرواز کری ایسا لگا جیسے چہرے پہ مسکراہٹ کھیلنے لگی ہے. یعنی معمولی مسکراہٹ نہیں بلکہ ایسی مسکراہٹ لگے جیسے کہ یہ ہنس رہے ہو. کیا مطلب, یعنی جیسے ایمان کی حالت میں روح گئی. حقیقی مسکراہٹ وہی ہوتی ہے کہ روح کے نکلنے کے بعد چہرے پہ کھیلنے لگتی ہے. سرکار تاج الشریعہ ہے, اعلیٰ حضرت کا پڑپوتا ہے, ان کے وصال کے وقت میں آیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ نفس سے لڑتے رہے. 4 سال کی عمر سے انہوں نے نماز شروع کر دی تھی, جبکہ 4 سال میں نماز فرض ہوتی نہیں ہے. 4 سال 4 مہینے 4 دن میں رسم بسم اللہ خوانی ادا ہوتی ہے. 7 سال میں بچے کو نماز پڑھنے کے لیے ماں باپ کہتے ہیں. 10 سال میں ماں باپ کو مار کے نماز پڑھانے کا پیغام حدیث میں دیا گیا ہے. 10 سال کے بعد جس دن وہ جوان ہو جائے اس دن شریعت کے سارے احکام ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یعنی بچہ جب 7 سال کا ہو, حضور کہتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین, جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو اسے نماز کا آدیش دے. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ ابناء 10 سنین, جب تمہارے بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اور نماز نہ پڑھے اسے مار کے نماز پڑھاؤ. 10 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہوتی ہے, لیکن مصطفیٰ کا مقصد یہی ہے کہ بچہ کو جو مار کے نمازی بن جائے گا, ممکن ہے کہ 11 سال کی عمر میں جس دن احتلام ہو جائے اس دن نماز فرض ہو جائے, اس دن روزہ فرض ہو جائے, اس سے پہلے وہ نماز کا عادی بن جائے تاکہ نماز فرض ہونے کے بعد کوئی نماز اس سے چھوٹ بھی نہیں پائے. چونکہ زندگی میں بھوکا رہنا یہ عیب کی بات نہیں, نماز نہیں پڑھنا یہ سب سے بڑی عیب کی بات ہے. چونکہ نماز کو شریعت میں سب سے بڑا فرض قرار دیا گیا. روزے سے بڑا فرض نماز, حج سے بڑا فرض نماز, زکات سے بڑا فرض نماز, یعنی یعنی اعظم الفرائض, سارے فرائض میں سب سے بڑا فرض حضور نے جس قدر زور نماز پہ دیا ہے. بخاری اور مسلم ترمذی ابن ماجہ کو اٹھا کے دیکھ لیں, سرکار فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا, بے نمازی کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا, بے نمازی کا انجام امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. یعنی بے نمازی کے لیے نہ نور ہوگا, نہ قیامت کے دن دلیل ہوگی, نہ ان کے لیے کوئی برہان, نہ کوئی نجات ہوگی. وَيُحْشَرُونَ, اور ان کا حشر کیا جائے گا مع قارون و فرعون و حامان و امیہ ابن خلف. یعنی مسند احمد کی روایت ہے, اس کا انجام فرعون, قارون, حامان کے ساتھ کیا جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے ایسا ہے جیسے وہ کفر کے قریب پہنچ گیا. امام احمد کے نزدیک وہ شخص کافر ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے. امام اعظم کے نزدیک جب تک وہ نماز کو فرض سمجھ رہا ہے اس وقت تک کافر تو نہیں بولا جائے گا, البتہ بہت بڑا گناہ, یعنی زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ نماز پنجگانہ چھوڑنا, سود کھانے سے بھی بڑا گناہ نماز پنجگانہ چھوڑنا. اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے شجرہ طیبہ میں لکھا ہے کہ بے نمازی وہ نہیں ہے جو نماز عادتاً نہ پڑھے, بلکہ بے نمازی وہ بھی ہے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے, وہ بھی بے نمازی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شجرہ شریف میں, وہی شجرہ جو شجرہ حبیبی اور رضوی سارے فالوورز کو شجرہ ملتا ہے, اس میں 7 ہدایتیں ہیں. ان 7 ہدایتوں کو روزانہ یا گاہے بگاہے وقت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے. اس میں ہدایتوں کا خزانہ ہے. وہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو نماز چھوڑنے والا آدمی وہ ڈھانچے کا آدمی ہے. فرماتے ہیں رضا, جس نوکری میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے وہ نوکری کرنا ہی حرام قطعی ہے. یعنی وہ نوکری کرنا حرام ہے جس میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے. وہ بزنس کرنا حرام ہے جس بزنس میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے. وہ ملازمت, وہ مزدوری کرنا حرام ہے جس مزدوری میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے. لوگ کہتے ہیں نا حضرت میرا کاروبار ہی ایسا ہے, میں ہمیشہ 12 گھنٹے مجھ کو گندگی میں رہنا پڑتا ہے, میں
اینٹ ڈھوتا ہوں ناپاکی میں رہنا پڑتا ہے. کیا مطلب؟ اسی پاخانہ روم میں کھانا پڑتا ہے, اسی پاخانے کی موجودگی میں کھانا پڑتا ہے؟ نہیں نہیں, جب دوپہر کے کھانے کے وقت آتا ہے تو ہاتھ پاؤں دھونے کے بعد اچھی جگہ بیٹھ کے کھایا جاتا ہے. تو پیٹ بھرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دھو کے اچھی جگہ کی تلاش ہوتی ہے. اگر دماغ میں کھانے سے زیادہ نماز کی اہمیت بیٹھ جاتی, جیسے کھانے کی اہمیت ہے, کھانا نہ کھاؤں تو مر جاؤں, کھانا نہ کھاؤں تو زمین پہ لیٹ جاؤں, کام نہیں کر پاؤں, اسی طرح جب دماغ یہ بات بیٹھ جائے, نماز نہ پڑھو تو مسلمان بن کے نہیں رہو, نماز نہ پڑھو تو مسلمان بن کے رہنا مشکل ہو جائے. جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے گی, وہ 12 گھنٹے کھانے کے اندر کام کرے. جیسے کھانے کے لیے ہاتھ پاؤں دھو کے اچھی جگہ جاتا ہے, اسی طرح وہ کھانا کھانے سے پہلے وہ ہاتھ پاؤں دھو کر وضو کر کے وہ نماز پڑھنے کے لیے اچھی جگہ تلاش کرے گا. نماز پڑھنے میں 10 گھنٹہ نہیں لگتا. اللہ نے ظہر کی نماز فرض کی ہے, اس میں 10 سے لے کے 20 منٹ لگتے ہیں. اللہ نے عصر کی نماز بھیڑ بھاڑ کے وقت میں فرض کی ہے, یعنی وہ کاروبار کا ٹائم ہوتا, اسی لیے اس میں 4 رکعت نماز فرض کی ہے تاکہ 4 منٹ میں بندہ 5 منٹ نماز پڑھ لے. مغرب کی نماز سورج کے ڈوبنے کے بعد اپنے گھر واپس آنے کا ٹائم رہتا ہے, دکان سے لوٹنے کا, کھیت سے لوٹنے کا, بازار سے لوٹنے کا, گھر آنے کا. اس وقت میں بھی مختصر سی نماز 7 رکعت نماز ہے. لیکن عشاء کی نماز تھوڑی طویل نماز ہے, 4 رکعت فرض ہے, 3 رکعت اس میں واجب ہے, 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے, اور پھر اس میں سنت غیر موقدہ بھی ہے. چونکہ وہ آرام کا وقت ہے, وہ رات کا, اس لیے خوب ڈھیر نماز پڑھ لے. اس کے بعد اللہ کا نام لے کے بستر پہ سو جا, شاید کہ دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہو. یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو جائے. اور جب صبح نیند سے بیدار ہو جاؤ, جب جاگ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ نیند کی حالت میں تو ہم مر چکے تھے, اللہ نے دوبارہ جیسے ہم کو زندگی عطا کر دی ہو. جس اللہ نے زندگی عطا کی تو سب سے پہلے دکان اور مکان نہیں جانا ہے. جس اللہ نے زندگی دی ہے پہلے اس اللہ کو سجدہ کرنا ہے. اس لیے صبح سویرے مومن مسجد کی طرف جاتا ہے, اور دنیا دار جو سب سے پہلے بزنس اور کاروبار کی طرف جائے وہ پکا دنیا دار ہے. جو نمازیں چھوڑ کر دنیا کی طرف جائے, اللہ سورج میں گرہن لگا دے تو دنیا کیسے دیکھے گا, اللہ ہاتھ پاؤں میں فالج مار دے تو کام کیسے کرے گا, اللہ آنکھ اور بینائی چھین لے تو کیسے اپنے کھیت اور اپنے دکان اور بیوی بچوں کو دیکھے گا. تو جو اللہ سر سے لے کے پاؤں تک خربوں نعمتیں دی ہے, اس رب کو پہلے سجدہ چاہیے. جو اللہ رات میں نیند دے کے پھر دوبارہ زندہ کیا, اس اللہ کو پہلے سجدہ چاہیے. فجر کی نماز کم ہے, 4 رکعت نماز, 2 رکعت فرض, 2 رکعت سنت ہے, تاکہ وہاں دیر تک بیٹھ کے تسبیح پڑھے جائیں. صبح کے وقت وہ تسبیح کے لیے خاص ہے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, یعنی صبح اور شام خوب تسبیح اللہ کی بیان کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایک وقت صبح کا ہوتا ہے, ایک عصر سے مغرب کے ٹائم کا ہوتا ہے, یعنی کثرت سے سبحان اللہ پڑھنا, درود پاک پڑھنا, لا الہ الا اللہ کا ورد پڑھنا, ورد کرنا. جیسے حج کے موقع پر وہاں مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی ہے, مغرب کی نماز جا کے سیدھے مزدلفہ میں ادا کرنی ہے, اور ظہر کی نماز کے ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لینا ہے. اور اگر اپنا امام نہ ہو, تنہا پڑھنا ہے, تو ظہر کی نماز کے بعد ذکر, پھر عصر کی نماز اول وقت میں پڑھ لینا ہے. مقصد شریعت کا کیا ہے؟ تاکہ عصر کو ظہر کے ملا کے پڑھا جائے تو ایک لمبا وقت مل جائے ذکر و اذکار کرنے کا, اللہ سے دعا مانگنے کا. چونکہ عرفات کا میدان وہ دعاؤں کے لیے خاص میدان ہے, تاکہ بیچ میں عصر کی نماز کے لیے پھر اسے وقفہ نہ کرنا پڑے, ظہر سے ہی ملا کے پڑھ لے, تاکہ ایک لمبا وقفہ ملے دعا کرنے کے لیے, ذکر و اذکار کرنے کے لیے. اسی لیے فجر کے ٹائم کے بعد ذکر و اذکار کے لیے لمبی دعا چاہیے, اور پھر نماز کے بعد لمبی تسبیح چاہیے. باقی اور اوقات میں جیسے جماعت ختم ہوئی, سلام پھیرا, فوری دعا کرنی چاہیے. اور عصر اور فجر کے بعد دعا میں طول دے, اور بیچ میں وقفہ دے, کہ مقصد ہے ذکر و اذکار کرنا. یعنی یہ نماز فرض ہے, اتنا بڑا فرض کہ زکات اور حج سے بڑا فرض. اور حضور فرماتے ہیں, من ترک صلاۃ متعمدا, جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی, کتب اسمہ علی باب النار فی من یدخلها. مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے اس کو داخل ہونا ہے, اس میں داخل ہونا ہے. کتب اسمہ علی باب النار, یعنی ان کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس دروازے سے اس کو داخل ہونا ہے. ادھر نماز قضا ہوئی ایک وقت کی جان بوجھ کر, وہاں جہنم کے دروازے پہ نام لکھا گیا. ایک روایت میں آیا ہے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کو 80 برس تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. یہ تو ہو گئی نماز چھوڑنے کی مذمت. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جو نماز پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جو نماز پڑھے گا اس کے لیے یہی نماز نور ہوگی, یہی نماز برہان ہوگی, یہی نماز دلیل ہوگی, اور یہ نماز اس کے سارے گناہوں کو اسی طرح مٹا دے گی. بخاری اور مسلم کی
روایت میں آیا ہے آقا فرماتے ہیں کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو 5 بار وہ غسل کرتا ہو ہر یبقى من درنہ شعون کیا اس کے بدن پہ میل کچیل میں سے کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کہتے ہیں لا یا رسول اللہ کیسے میل باقی رہے گا جبکہ وہ 5 بار نہاتا ہو؟ حضور فرماتے کذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا یہی مثال نماز پنجگانہ کی ہے کہ اللہ نماز پنجگانہ کی برکت سے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی یہ نماز کی برکت ہے۔ آقا ایک بار پتجھڑ کے موسم میں ایک درخت کے پاس کھڑے تھے، صحابہ آپ کے ارد گرد جمع تھے، بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے صحابہ نے سرکار نے وہ ٹہنی ہلا دی، درخت کے پتے جھڑنے لگے۔ آقا فرماتے ہیں جس طرح یہ درخت کے سوکھے پتے جھڑ رہے ہیں اسی طرح جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی اسی پتوں کی طرح جھڑ جایا کرتے ہیں۔ ایک طرف نماز پڑھنے کی فضیلت اور دوسری طرف نماز چھوڑنے کی مذمت ہے، اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بے نمازی آدمی ڈھانچے کا آدمی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک وقت کی نماز بھی کوئی جان بوجھ کر چھوڑے وہ بھی بے نمازی کی شرینی میں آ جاتا ہے۔ وہ ملازمت کرنا حرام ہے جس میں نماز کی فرصت نہ ملے، وہ بزنس حرام ہے جس بزنس میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے۔ اللہ کو چھوڑ کے کوئی روزی کا ذریعہ برکت نہیں لائے گا، روزی دینے والا تو اللہ ہے، اور اللہ ہی کی عبادت چھوڑ کر روزی تلاش کرنا وہ روزی کا وہ ذریعہ رزق برکت نہیں لائے گا۔ یہ شجرہ شریف میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رمضان کے روزے آنے سے پہلے باقی ساری قضا روزے کو رکھ لینا ہے، آنے والی نماز سے پہلے تمام قضا نمازوں کو بھی ادا کرنا ہے، جتنی بقیہ نمازیں ہیں سب کو پڑھنا ہے۔ اگر 100 دن کی نماز قضا ہے تو لگاتار 100 دن تک ایک نماز پڑھتے رہیں، قضا ادا ہو جائے گی۔ 5 سال کی نماز قضا ہے، آپ سچی توبہ کر کے روزانہ ظہر سے پہلے ظہر، عصر سے پہلے ایک عصر، زندگی کی جو پہلی نماز قضا ہوئی اس کو میں ادا کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے شجرہ میں یہ طریقہ بتایا ہے جس کی نمازیں زیادہ قضا ہو جائیں ان کو ادا کرے تو ہر نماز میں یہی نیت کرے میری زندگی کی پہلی نماز جو قضا ہوئی ہے وہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، ظہر کی 4 رکعت اللہ اکبر، یعنی وہ ظہر سے پہلے 4 پڑھ لے، فجر سے پہلے 2 پڑھ لے، عشاء سے پہلے 4 اور 3 رکعت وتر پڑھ لے۔ روزانہ 20 رکعت ہوتی ہے، 1 سال تک پڑھتا رہا تو 1 سال کی نماز قضا ادا ہو گئی، 10 سال پڑھتا رہا 10 سال کی نماز ادا ہو گئی، 20 سال اللہ نے موقع دیا تو 20 سال کی نماز قضا ادا ہو گئی۔ کوئی فرض قبول نہیں ہوتا، کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے، کوئی فرض قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے۔ اس نے کوئی نفل روزہ رکھے دن رات نہیں قبول ہوگا جب تک کہ رمضان کا قضا روزہ وہ نہ رکھ لے، وہ 1400 اشراق اوابین پڑھے قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ فرض نماز ادا نہ کر لے، وہ چاہے 1000 صدقہ تو خیرات کر کے 1 لاکھ آدمی کو روزانہ افطار کروائے وہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اپنا روزہ وہ نہیں رکھ لے اور زکات کی رقم وہ ادا نہ کر دے۔ کوئی نفل صدقہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرض نہ ادا کرے۔ یہی پیغام غوث اعظم نے بھی دیا تھا اور یہی فتویٰ نویسی اعلیٰ حضرت نے بھی کی۔ اعلیٰ حضرت اسی فتویٰ حق لکھنے کی وجہ سے اللہ نے اسے زمین سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچایا ہے۔ انہوں نے روح رعایت نہیں کی ہے، انہوں نے چاپلوسی نہیں کی ہے، انہوں نے 1000 رات میں جا کر نماز نفل ادا نہیں کی ہے۔ وہ تہجد پڑھتے تھے مختصر، وہ نماز عشاء کو 50 پڑھتے تھے مختصر، مگر نماز فرض ادا کرنا زندگی میں فرض ہونے سے پہلے نماز شروع کرتے ہیں، اور زندگی کا آخری دن یعنی 25 صفر 1340 ہجری یعنی جس دن آپ کا وصال ہوا جمعہ کے دن، اس دن کی آخری نماز بھی آپ کی قضا نہیں ہوئی، اور نماز فرض ہونے سے پہلے یعنی 4-5 سال کی عمر سے آپ نمازی تھے۔ اللہ نے وہ برکتیں دے دی کہ مرتے وقت زندگی کا جو آخری دن تھا اس دن کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ یہی حال مفتی اعظم ہند کا تھا، 91 سال کی عمر آپ نے پائی تھی، نمازوں کی پابندی، سفر میں حضر میں، ٹرین چھوٹ گئی نماز پڑھ رہے ہیں، بس چھوٹ گئی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہی حال حضور مجاہد ملت کا تھا، ٹرین چھوٹ جائے نماز نہ چھوٹے، بس چھوٹ جائے نماز نہ چھوٹے، یعنی سفر ملتوی ہو جائے مگر نماز نہ چھوٹے۔ یہی وہ نماز فرض کی اہمیت ان کے سینے میں تھی جن کی وجہ سے فرض پڑھتے پڑھتے، نوافل پڑھتے پڑھتے وہ بلند مقام مل گیا کہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے والا اور فرض چھوڑنے والا اس مقام کو نہیں پہنچ پائے گا جو مقام سفر میں حضر میں فرائض و واجبات کے ساتھ نفل پڑھنے والے کو اللہ نے عطا فرمایا۔ زبان سے جو بات نکل جاتی تھی اللہ اسے سچ ثابت فرما دیتا، ہاتھ جدھر اٹھ جاتا اللہ اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہاتھ کی آبرو رکھ لیتا تھا۔ وہ جو دعا جس زبان میں کر دیں جنت تو وہاں ملے گی، اس دنیا میں اللہ نے نیک لوگوں کی دعاؤں میں وہ تاثیر عطا کر دی، فرائض و واجبات نماز کی ادائیگی کا فیضان یہ عطا فرمایا گیا
گیا، وہ صرف دل میں ارادہ کرے اللہ اس کے ارادے کو پورا فرما دیتا ہے، تاکہ دنیا جان لے کہ عبادت کا انعام کیا ملا۔ جس نماز کی بدولت بس چھوڑ دی اس کا انعام کیا ملا، جس نماز کی بدولت ٹرین چھوڑ دی اس کا انعام کیا ملا، جس نماز کی بدولت انہوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا اس نماز پڑھنے کا انعام کیا ملا۔ انعام یہی ملا جو اعلیٰ حضرت ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، سفر میں حضر میں بچپنے سے فرض ہونے سے پہلے سے پڑھتے رہے، اور فرماتے ہیں رضا کہ 14 سال کی عمر میں جس دن میں عالم فاضل بنا اسی دن میں نے ایک رضاعت کے مسئلے کا جواب دینے کی بنیاد پر میرے والد نے مجھ کو فتویٰ نویسی کی اجازت دے دی، یعنی اسی دن میں مفتی بنا۔ فرماتے اس دن شریعت کے احکام میری طرف متوجہ ہوئے، یعنی اسی دن نماز آپ پر فرض ہوئی، اس دن آپ محتلم ہوئے یعنی جوان ہو گئے۔ مسئلہ وہی ہے کہ 10 کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی، جس دن احتلام جس دن مہانہ خون اس دن جوان، اور 15 سال کے بعد چاہے احتلام ہو چاہے خون نہ آئے دونوں جوان مانا جائے گا۔ اس بیچ میں جس دن احتلام ہوا اس دن سے جوان سارے قانون شریعت کے اس پر واجب فرض اور واجب اس پر ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ روزے کا موسم ہے تو فرض ہو جائے گا، زکوٰۃ اگر صاحب مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو حج فرض ہو جائے گا، نہیں اگر ہے حج زکوٰۃ فرض نہیں تو نماز تو پر فرض اعظم ہے، نماز پڑھنا پر فرض ہے، سفر میں حضر میں غریبی میں امیری میں، ننگا رہے کپڑا نہ رہے تو ننگا پڑھے، گھر میں گاٹا کھود کے پڑھے مگر نماز پڑھے، کھڑا نہ رہے سے تو بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ نہ سکے تو لیٹ کے پڑھے، کسی حالت میں فرض نہیں ہے۔ تو اللہ والوں نے اپنی اولاد کو ایسی تربیت دی کہ نماز فرض ہوگی 10 سال میں، 5 سال کی عمر سے ہی بچہ نمازی ہے، نماز فرض ہوگی 12 سال میں، 4 سال کی عمر سے ہی بچہ نمازی ہو گیا۔ وہ والد گرامی اپنے بچوں کو اٹھاتے تھے، بیٹا فجر کی اذان ہو گئی چلیے میرے ساتھ مسجد میں۔ آج کل میرے بچوں کو اسکول کا ٹائم آ جائے تو ہم بچوں کو اٹھاتے ہیں، اسکول کا وقت آ گیا، بس کھڑی ہو گئی، ماں اٹھاتی ہے، لیکن اسکول کے لیے اٹھانے والی ماں کبھی توفیق نہیں ملتی۔ وہ اسکول جو دنیا ہے، وہ اسکول جہاں پڑھنے کے بعد نوکری مل گئی تو چند سکے دنیا کے ملیں گے، لیکن نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے ممالک، جتنی کرنسیز اور جتنے سونے چاندی کا پہاڑ وہ سب ایک طرف، فجر کی 2 رکعت نماز ایک طرف۔ یہ کوئی مولانا مولوی نہیں بولتا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث میں مصطفیٰ فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اس لیے ہماری بزرگ مائیں اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتی تھی، اور ہماری مائیں اسکول کے لیے اٹھاتی ہے، نماز کے لیے کبھی توفیق نہیں ملتی اٹھائیں۔ وہ کچھ 4 بجے بھور میں سوتی ہے، وہ کیا بچوں کو اٹھائیں گی؟ وہ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے وہ جگی رہتی ہے، تہجد اور تلاوت کے لیے نہیں، اور اسکول بھیجنے کے بعد تب وہ سوتی ہے۔ اب 5 گھنٹے کے لیے ماں کو فرصت مل گئی اور اس دفتر بھی ان کا شوہر چلا گیا، اب بچہ بھی اسکول چلا گیا، اب وہ 5 گھنٹے چین کی نیند لیتی ہے۔ اب الجھنوں سے میں صاحب محفوظ ہو گئی، الجھنیں ہماری دور ہو گئی۔ یعنی بچہ جب تک اسکول نہ جائے وہ الجھن میں ہے۔ اگر اس ماں کے دماغ میں اسکول سے زیادہ نماز کی اہمیت بیٹھ جائے تب وہ ماں بچوں کو نماز کے لیے جگائے گی۔ قیامت کے دن یہ تو کہے گی الہی میں نے اسکول کے لیے بھی بچے کو جگایا تھا اور نماز کے لیے بھی میں نے بچوں کو جگایا تھا۔ یعنی اسکول کے لیے بھی جگائے، نماز کے لیے بھی جگائے، اسکول میں بھی پڑھنا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری نماز پڑھنا ہے، تاکہ بچہ اسکول میں پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بننے کے بعد کافر نہ ہو جائے، انجینئر بننے کے بعد کافر نہ ہو جائے، اسکول کے دفتر میں جانے کے بعد وہ دوسروں کی بولی نہ بولنے لگے، یعنی دوسروں کے دباؤ میں آ کر کے وہ اپنے مذہب حقیقی کا دامن جھٹک کے آزاد نہ ہو جائے۔ بلکہ ماں باپ پہ فرض ہے مکان دکان دے نہیں دے، اپنے بچے کی گھٹی میں اسلام پلا دے تاکہ بیٹا گردن پہ تلوار چلے اور کوئی بولے کہ اسلام چھوڑ دے، اس وقت بھی مصیبتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس مصیبت کو پاؤں کے نیچے روند کے وہ کہتا رہے ایک جان کیا ہے، 50 بار میں پیدا ہوں 50 بار تو قتل کر دے، کبھی بھی میں کلمہ حق کو نہیں چھوڑوں گا، مذہب اسلام کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کب ہوگا؟ وہ اسی وقت ہوگا جب ماں اس کی گھٹی میں اسلام پلائی ہوگی، جب باپ کو بال بچے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اسلام کی بات کیا ہوگا، اور صرف کھانا کمانے کی بات کیا ہوگا بچہ کہ ہم اجمیر گئے تو مکان مل گیا، ہم بغداد گئے تو گاڑی مل گئی، ہم دھام نگر گئے تو 2-4 فیکٹری مل گئی۔ اگر یہی فیکٹری اور مکان کی بات بچے کو بتاؤ گے، یہ بچہ جب دھام نگر جائے گا اور اللہ کی آزمائش کے مطابق اگر اس کو دولت نہیں ملی، چونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو آزمائیں گے کبھی خوف دے کر، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی مال میں کمی دے کر، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی اولاد میں کمی دے کر، ہم کبھی آزمائیں گے
گے قلت جان قلت نفس دے کر. جب اللہ کا قانون ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تو اللہ غوث کو بھی آزماتا ہے, کتب کو بھی آزماتا ہے, اللہ اپنے نبیوں کو بھی آزماتا ہے, اللہ اپنے رسولوں کو بھی آزماتا ہے. یعنی کبھی تنگیاں دے کے آزماتا ہے, کبھی مال کی فراوانی دے کے آزماتا ہے, کبھی تندرستی دے کے آزماتا ہے, اور کبھی بیماری دے کے آزماتا ہے, کبھی پیسفل انوائرمنٹ یعنی امن و امان والی فضا دے کے آزماتا ہے, اور کبھی خوف و ہراس کا ماحول طاری کر کے آزماتا ہے کہ دیکھیں میرا بندہ امن میں کیا بولتا ہے اور خوف میں کیا بولتا ہے, میرا بندہ صحت تندرستی میں کیا بولتا ہے اور بیماری کے دن میں کیا بولتا ہے. اور جب حالت مرض میں بھی شریعت کے لگام کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ پیار کے پھول نچھاور فرماتا ہے. یہ آرام میں بھی مجھ کو نہیں بھولا, یہ مصیبت میں بھی مجھ کو نہیں بھولتا ہے, یہ جوانی میں بھی نہیں بھولا, یہ بڑھاپے میں بھی نہیں بھول رہا ہے, یہ امن میں بھی نہیں بھولا, یہ خوف کے ماحول میں بھی نہیں بھولا. تو قدرت کا قانون ہے آزمانا. تو اگر آزمائش کے طور پر جب اللہ کے نیک بندوں ولیوں بزرگوں کو جن کے آستانے پہ میں جاتا ہوں ان کی آزمائش ہوئی, سرکار غریب نواز ہندوستان کے سلطان ہے, بادشاہ ہے, ان کی آزمائش ہوئی, ان کو لوگوں نے اٹھا دیا, بیٹھنے نہیں دیا, ان کو لوگوں نے گالیاں دی, لوگوں نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی, انہوں نے مسکراتے ہوئے ساری مصیبتوں کو جھیلا. جب انہوں نے مسکراتے ساری مصیبتوں کو جھیلا, اللہ رب العزت نے وہ انعام دیا ہے کہ معین الدین تم نے ہر حال میں اسلام کی تبلیغ کی, گالیاں سن کر مصیبتیں اٹھا کر تم نے اسلام کی تبلیغ کی ہے, اپنا وطن چھوڑا میرے لیے, اپنی خواہشات قربان کیا میرے لیے, اپنے نفس کو بٹایا میرے لیے, گالیاں سنی میرے لیے, اپنا وطن تم نے چھوڑا میرے لیے, 25 سال تک تم نے علم حاصل کیے ہمارے لیے, 25 سال تک اپنے مرشد کا جھولا ڈھویا سفر میں حضر میں عثمان ہارونی کا میرے لیے, اور تم نے اجمیر آ کر اس اسلام کی تبلیغ کی ہمارے لیے, نہ زمین خریدی نہ مکان خریدا, اپنے آپ کو مٹا دیا تم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے. اب اللہ کے پیار نے اسے اپنی آغوش میں ایسا لیا کہ تو جیا میرے لیے اور تو مرا میرے لیے, اب میں تیرے نام کو مرنے نہیں دوں گا. جب تک یہ ہندوستان رہے گا تیرے آستانے پہ کروڑوں لوگوں کو میں آنے پہ مجبور کر دوں گا. تیرا بیٹا رہے نہ رہے, یہ کروڑوں روحانی بیٹا ہوگا جو حاضری دے گا, فاتحہ پڑھے گا, چادریں چڑھائے گا, پھول چڑھائے گا. نوابوں جاگیرداروں کی قبر پہ جانور چڑھتا ہے, غریب نواز کی قبر پہ پھول اور گلاب چڑھایا جاتا ہے تاکہ دنیا جان لے جو اپنے لیے جیتا ہے ان کا بچہ بھی اس کو بھول جاتا ہے, اور جو رب کے لیے جیتا ہے اپنا بچہ رہے نہ رہے کروڑوں دل میں اللہ ان کی محبت عطا فرما دیتا ہے. A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame. جب غریب نواز کو اللہ نے آزمایا تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم تو سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کی کیچڑ میں ڈوبے ہیں. گناہ کبیرہ ہم کریں, برائی ہم کریں, جھوٹ ہم بولیں, نماز ہم چھوڑیں. اگر ہم نے بچوں کو یہ بتا دیا کہ ہم غریب نواز کے در پہ گئے تھے تو مکان مل گیا, وہ ابھی مکان مانگنے اجمیر جائے گا, مکان نہیں ملے گا تو اسلام بھول جائے گا, غریب نواز کو گالی دینے لگے گا. اگر ہم یہ بولے بچے کو دھام نگر گئے تھے 5 دکان کلکتہ شہر میں نے خرید لیا, میرا بچہ بھی دھام نگر جائے گا, وہ نماز پڑھنے نہیں جائے گا, جہاد سیکھنے نہیں جائے گا, مجاہد ملت کی درویشی سیکھنے نہیں جائے گا. کہ ایک اسٹیٹ کے مالک ہے مگر درویشی کا یہ عالم ہے کہ سفر میں سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, ٹرین کے جنرل ڈبے پہ سفر کر رہے ہیں, کبھی اجمیر میں, کبھی بمبئی میں, کبھی دہلی میں, کبھی پٹنہ میں, کبھی مدرسوں کی چٹائی پہ سو رہے ہیں. کبھی ایک دیہات میں بھی گیا تھا, اس دیہات میں جب پہلی بار میں خطاب کے لیے گیا مجاہد ملت زندگی کا آخری اعتکاف اسی گاؤں کی اسی مسجد میں کیا تھا. اللہ صمد, یعنی خوب پورتا دیہات میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا, بمبئی میں اعتکاف کرنا اور ہے کہ سارے سیٹ جان گئے ہوتے, ہاتھ پاؤں چومنے آ جاتے, لیکن ساری دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کر کے ایک گمنام جگہ میں موتقی بنا دینا تاکہ کوئی ہاتھ پیر نہ چومے اور سارا وقت اللہ کی عبادت کے لیے لگا دے. وہ سیٹ تھے اور سیٹ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. جب ہم اپنے بچوں کے سامنے مجاہد ملت کا کیریکٹر, ان کی درویشی, ان کی سادگی, ان کی نمازوں کی پابندی, سفر میں حضر میں ٹرین چھوڑ دینا, نماز نہ چھوڑنا, مصیبت اٹھانا, نماز نہ چھوڑنا, حالت بیماری میں بخار سے کراہ رہے ہیں پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں, اور حالت ضعیفی میں جب سفر کے لیے باہر جا رہے ہیں, جب تک حیات پہ رہی والدہ محترمہ کے پاس جانا, ان کے پاؤں پہ سر رکھ دینا, ان سے دعاؤں لے کے جانا. چونکہ مجاہد ملت جانتے تھے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت
جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اس جنت کی چوکھٹ کو چوم کے میں گھر سے باہر نکلوں، ان کی دعائیں لے کے میں باہر سے نکلوں۔ حضور مجاہد ملت کی والدہ دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو عالمگیر بنا دے، میرے بیٹے کو عالمگیر بنا دے۔ یعنی جو حبیب الرحمان تھا، اس حبیب الرحمان کو ماں کی دعاؤں نے وہ عالمگیر بنایا کہ اڑیسہ ہندوستان کا ایک پردیش جو غربت کے لیے مشہور، مچھلی مارنے کے لیے مشہور، لیکن آج امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی میں رہنے والا سنی وہ دھام نگر آنا چاہتا ہے، آسٹریلیا کا سنی وہ دھام نگر آنا چاہتا ہے، ہندوستان کے سارے اسٹیٹس کا مسلمان وہ دھام نگر آنا چاہتا ہے۔ آخر کس کی وجہ سے اڑیسہ کو عزت ملی اور ان کا نام ہندوستان سے لے کے امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جہاں جہاں بھی خوش عقیدہ سنی مسلمان بستا ہے، وہاں وہاں مجاہد ملت کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ ماں کی دعا تھی، مجاہد ملت کی درویشی، ان کی سادگی، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی عبادت، اللہ پر مضبوط اعتماد، مصطفیٰ کی سچی غلامی، غوث و خواجہ سے سچی محبت اور ماں کی دعا، یہ ساری چیزیں مل کر حبیب الرحمان کو عالمگیر بنا گئی، آفاقی شہرت کا حامل بنا دیا، یعنی آفاقی بنا دیا، یونیورسل بنا دیا۔ میں نے تو قریبی ذرائع سے یہاں تک سنا کہ ماں کی دعا ہوتی تھی، ماں کہتی تھی اللہ میرے بیٹے کو عالمگیر بنا دے، یعنی عالمگیر شہرت عطا فرما دے، یونیورسل فیم عطا فرما دے، انٹرنیشنل عزت عطا فرما دے۔ مرنا تو سب کو ہے ہی، سارے لوگ کون زندہ رہنے آیا ہے؟ بابر مرا، ہمایوں مرا، اکبر مرا، جہانگیر مرا، کون نہیں مرا؟ سب مرا۔ یہی بات تو میں نے کہی تھی کہ گاندھی مرا، امبیڈکر مرا، مرارجی دیسائی مرے، صاحب کیا ہے کہ وہ اٹل بہاری واجپئی مرے۔ جب سارے لوگ مر گئے تو کیا مطلب آج کا حاکم زندہ رہ جائے گا کیا؟ اس سبوں کو مرنا ہے، اگر اچھا کام کرے گا تو اچھا چرچا ہوگا، اگر ظلم کرتے مرے گا یہ مر تو جائے گا، اس کی برائی کا چرچا دنیا میں رہے گا۔ دنیا بولیں گے ایک ہتھیارہ چلا گیا، ایک ظالم چلا گیا، ایک اتیاچاری چلا گیا۔ لوگ کہیں گے جانے کے بعد بھی وہ چین سے نہیں رہ پائے گا، یہاں کروڑوں لوگوں کی زبانوں پہ جاری ہوگا ایک ظالم چلا گیا، ایک اتیاچاری چلا گیا، ایک مجرم چلا گیا، ایک پاپی چلا گیا، ایک ظلم کرنے والا چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسی زندگی گزار کے مر کہ دنیا والا بولے ایک متقی چلا گیا، ایک پرہیزگار چلا گیا، ایک عابد چلا گیا۔ مسلمان کیا گیا کہ لوگ کہیں وہ طیب و طاہر گیا، وہ پاک چلا گیا، وہ پاکیزہ چلا گیا، تاکہ آنے والے دنوں میں ان کا اچھا چرچا جاری رہے۔ تو میں اب کہنا چاہتا ہوں بڑے بڑے لوگ چلے گئے دنیا سے، جانا تو سب کو ہے ہی، لیکن وہ زندگی اچھی زندگی ہے جو زندگی عبادت کے سائے میں گزر جائے، جو زندگی اللہ رب العزت کی خوشنودی میں گزر جائے، جو زندگی عبادتوں کے سائے میں گزر جائے۔ ہمارے ان بزرگوں نے وہی زندگی گزاری ہے۔ آج وصال کے بعد بھی اڑیسہ کے کسی نواب اور جج کو دنیا یاد نہیں کرتی ہے، اسی درویش کو دنیا یاد کرتی ہے۔ ان کا تقوی، ان کے کارنامے، اپنے بچوں کو مجاہد ملت کی کرامت مکان دکان والی مت سنائیے، اپنے بچوں کو بتائیے ایک مجاہد کی قبر پہ حاضری دینے سے سینے میں اسلام اسٹرونگ ہوتا ہے، اسلام کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، حق بولنے کا ہنر پیدا ہوتا ہے۔ میرا مجاہد وہ تھا جو حق کا کلمہ ہندوستان بھر میں بلند کیا، یہاں تک کہ جیل میں جانے کے بعد وہاں بھی حق کا کلمہ بلند کیا، یہاں تک کہ عربستان جانے کے بعد وہاں کے نجدی حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا وہاں گاڑ دیا۔ سنیوں کے درمیان سنیت کی بات کرنا یہ بہادری نہیں ہے، یہاں تو سارے لوگ اپنے ہیں، ان کے نزدیک کیا سنیت کی بات کرنا، ان کے نزدیک اصلاح اعمال کی بات کرنا۔ ایمان تو اسٹرانگ ہے ہمارا الحمدللہ، لیکن ان کے نزدیک مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرنا، جو مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی ہے، جو اس کا دشمن ہے، جو نہیں جانتا ہے، جو علم غیب کا منکر ہے، اختیارات مصطفیٰ کا منکر ہے، تو مجاہد ملت وہ ڈھیلی زمین کوڑنے والے مجاہد کا نام نہیں ہے، وہ نرم بستر پہ سونے والا مجاہد نہیں ہے، وہ بریانی اور کھانے والا، گردن تک دبا کے مرید کے گھر میں سونے والا، وہ طبلہ اور جھام بجانے والا، وہ ولی کا نام نہیں ہے۔ وہ جیل میں رہے تو حق بولے، سفر میں رہے تو حق بولے، جہاں دشمنوں کے بیچ رہے تو حق بولے، مناظرے کے اسٹیج پر رہے تو حق بولے، یہاں تک کہ وطن سے بے وطن ہو کر عربستان میں رہے تو وہاں بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا گاڑ دیا کرے، یعنی وہ سخت زمین کھود کر اسے نرم بنانے کے عادی تھے۔ اس لیے دنیا آج مجاہد ملت کہتی ہے، انہوں نے
نفس سے جہاد کیا ہے، انہوں نے دنیا کی خواہشات سے جہاد کیا ہے، انہوں نے دنیا کے آرام سے جہاد کیا ہے، انہوں نے رات اور دن میں جو ہم غفلتوں سے جیتے ہیں اس غفلت سے جہاد کیا ہے۔ کبھی غفلت کو قریب نہیں آنے دیا، کبھی سستی کو قریب نہیں آنے دیا، کبھی لاپرواہی کو قریب نہیں آنے دیا، کبھی آرام سے سو کے نماز کو کبھی نہیں چھوڑا، ماں باپ کی قدر کی، اپنے قریب رشتہ داروں کی قدر کی، ایک طرف اللہ کی عبادت اور دوسری طرف خدمت خلق، یہی اولیاء و صالحین کا وتیرہ رہا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے آپ کو بد اخلاقی اور گھمنڈ سے بچانا، ایسا نہیں کہ عبادت کر رہے ہیں تو دوسرے کو گالی دینے لگے، نماز پڑھ رہے ہیں تو سب کو تکلیف دینے لگے، نہیں نہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ شخص مومن کیا ہوگا جو اپنی زبان سے دوسروں کو سیفٹی نہ دے، یعنی وہ شخص مومن نہیں، واللہ لا یومن، مصطفیٰ 3 بار قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم، وہ مومن نہیں، جو خود وہ جن کی زبان اور جن کے ہاتھ سے دوسرا بھائی سیف نہ رہے وہ مومن نہیں ہے، یعنی جو پیٹ بھر کے کھا لے اور پڑوسی بھوکا رہے وہ مومن نہیں، بلکہ مومن کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، the true believer is one from whose hands and mouth other Muslims are safe، سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہی کام بزرگوں نے کیا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ہے، یہ عبادت ایک طرف، خدمت خلق کا یہ عالم ہے کہ کوئی مہمان بھوکا نہ جائے۔ صحابہ کے گھر میں 2 مہمان ہوتے تو حضور اپنے حصے میں 4 مہمان رکھ لیتے۔ آقا علیہ السلام کے 70 صحابہ جو اصحاب صفہ کہلاتے تھے، صفہ پہ بیٹھنے والے، ان لوگوں نے